کہتا ہوں. میرا نام علیم رضا زیدی ہے اور بائی پروفیشن میں ایک امیگریشن کنسلٹنٹ ہوں. ہمارے ناظرین اس پروگرام میں ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر 905-823-6039 یا میرے پرسنل نمبر 2899907580 کے اوپر ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہو سکتے ہیں. ناظرین آج جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں محترم حماد صدیقی صاحب. حماد صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا علیم بھائی. اٹس سچ اے پلیجر ٹو بی ہیئر اینڈ ٹو بی ایبل ٹو شیئر سم انٹرسٹنگ تھاٹس ود دا کمیونٹی. ایگزیکٹلی, تھینک یو ویری مچ. اور مجھے پتہ ہے آپ ایجیکس سے تشریف لائے ہیں تو اٹس ناٹ ایزی ٹو میک لائک ٹائم ایٹ 7 ایٹ دس ٹائم. ہاں جی, بس جب کمٹمنٹ کر لیں تو پھر سب کچھ کیا جا سکتا ہے, اور جہاں تک بات کمیونٹی کے ساتھ یا کمیونٹی کے لیے آتی ہے تو پھر آدمی آؤٹ آف دا وے جاتا ہے. اٹ ٹک می این آور اینڈ ہاف. اچھا, کافی لمبا. اصل میں ڈسٹینس شاید اتنا نہیں ہے بٹ وہ آپ کو پتہ ہے نا 401 کے اوپر پورا ٹورانٹو سٹی گزر کے وہ ٹورانٹو میں باٹل نیک تھا کافی زیادہ, اور شاید جاتے ہوئے بھی آپ کو 1:30 نہیں تو ایٹ لیسٹ 1 آور تو ضرور لگے گا. 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا. جی جی بالکل. چلیں, وش یو آل دی بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. اور چلتے ہیں پروگرام کی طرف. ناظرین ہمارے اس پروگرام میں آج فوکس, جیسا کہ آپ نے ٹائٹل آف دی پروگرام جو ہم فیس بک کے اوپر لگاتے ہیں دیکھا ہوگا کہ لنکڈ ان, امیگریشن اور امیگرینٹس. اور ہم دیکھیں گے کہ لنکڈ ان جو اسٹریٹجی ہے یہ کس طریقے سے امیگریشن کو امپیکٹ کرتی ہے اور کس طریقے سے امیگرینٹس جو ہیں وہ اس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے لیے بیسٹ جاب سرچ کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام میں حماد صاحب کو آج انوائٹ کرنے کا مین پرپس بھی یہی تھا کہ حماد صاحب کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ ایون یہ مجھے لگ رہا ہے ماشاءاللہ ان کے سفید بالوں سے کہ یہ نان ڈیجیٹل ایج میں پیدا ہوئے ہوں گے, بٹ ہی از سو اسپیشلائزڈ ان دس فیلڈ کہ وہ آج ڈیجیٹل ایج کے لوگوں کو لنکڈ ان کے اوپر بہت زیادہ ان کی آپ ویڈیوز دیکھیں گے. میں آپ کو ریفر بھی کرتا ہوں, اور یہ بڑے عرصے سے اس پروفیشن کے اندر کریئر کاؤنسلنگ میں اور اسپیشلی یوز آف سوشل میڈیا کے اوپر ان کی بہت ساری آپ فیس بک کے اوپر اور لنکڈ ان کے اوپر ویڈیوز دیکھیں گے. اور یہی مین پرپس تھا ان کو بلانے کے لیے کہ آج ان کو ہم تو اپنے حلقہ احباب کے اندر لنکڈ ان گرو کہتے ہیں, تو ان کی جو مفید اور ان کی جو ایکسپیرینشیل لرننگ ہے اباؤٹ سوشل میڈیا اور پرٹیکولرلی اباؤٹ لنکڈ ان وہ ہمارے ویورز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا جائے. اور حماد بھائی یہیں میں ہم اپنے ہر پروگرام کے اندر ایز اے ڈسکلیمر شیئر کرتے ہیں, چونکہ یہ امیگریشن فوکس پروگرام ہے اور امیگریشن ایڈوائزنگ کینیڈا کے اندر ایک ریگولیٹری پروفیشن ہے جس کی لمیٹیشنز کے مطابق ہم جو امیگریشن کے جنرل پروگرام اور پالیسیز ہیں وہ تو اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی کیس اسپیسیفک انکوائری ہے تو ہم انہیں سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ میرے پرسنل نمبر 2899907580 کے اوپر مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اور یہی میں چاہوں گا کہ اگر لنکڈ ان کے حوالے سے کریئر کوچنگ, کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے لوگ آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو وہ کس نمبر پر آپ سے یا کس طریقے سے آپ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں؟ جی علیم بھائی, میں تو سوشل میڈیا کا آدمی ہوں. جی جی. اور بیسٹ طریقہ مجھے ریچ آؤٹ کرنے کا یہ ہے کہ میری ویب سائٹ کے تھرو ریچ آؤٹ کریں مجھے. اور ویب سائٹ پہ جو ہے وہ ایک فری ایویلویشن فارم ہے, اگر وہ فل کر دیتے ہیں تو میں ان کو ان کی URL کے ساتھ اور ساری چیزوں کے ساتھ ایک فری ایویلویشن دے سکتا ہوں. کمیونٹی میں جو بھی کرنا چاہے دے آل آر ویلکم ٹو ڈو دیٹ. اگر انڈیٹیڈ ہو جاؤں گا تو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بٹ آئی یوزلی ٹرائی ٹو ریسپونڈ ٹو دیز کوئریز کوائٹ کوئکلی. سو لنکڈ ان پروفائل پرو, لنکڈ ان پروفائل PRO.ca یہ میری ویب سائٹ ہے. اس پہ جا کے آپ مجھے ای میل بھی بھیج سکتے ہیں اور مجھے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں فارم کے تھرو بھی. اور آپ کو اگر گوگل کے اوپر بھی سرچ کیا جائے تو آپ آسانی سے مل جاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ایون دو دیر آر لاٹ آف حماد صدیقیز ان انڈیا اینڈ پاکستان, لیکن آپ کا پہلا یا دوسرا نمبر ہی تھا, تو میں نے آسانی سے فائنڈ کر لیا. جی, اگر آپ کو لنکڈ ان پہ مجھے ڈھونڈنا ہے, گوگل پہ مجھے ڈھونڈنا ہے تو میرا نام لکھیں حماد صدیقی اور اس کے آگے لکھ دیں لنکڈ ان, تو میں آپ کو ٹاپ پہ مل جاؤں گا. زبردست. جی, سو یو کین فالو می آن لنکڈ ان آلسو. آف کورس وہاں پہ میری ایک ریگولر سیریز ڈفرینٹ ٹائپ کی چلتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی, میں ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کروں گا کہ جو میں نے 5 دیکھی اور مجھے بہت ویلیویبل لگیں, اور میں ناظرین کو ضرور ایڈوائز کروں گا کہ وہ 1 by 1 کو ضرور دیکھیں. میرا ایک سوال ہے یہاں پہ علیم بھائی, آپ شروع میں بالکل
آپ نے بات کی امیگریشن سے متعلق، اور آپ ریگولیٹڈ امیگریشن کنسلٹنٹ ہیں کینیڈا میں ماشاءاللہ بہت عرصے سے. جی جی. اور بڑے ریناؤنڈ ہیں کمیونٹی کے اندر. بہت شکریہ آپ کا. بہت لوگ آپ کو جانتے ہیں اور آپ کی سروسز سے مستفید ہوتے رہے ہیں فیوچر میں بھی اور آگے بھی ہوتے رہیں گے. میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کیونکہ میرے پاس کچھ ریسنٹلی کچھ انکوائری اس طرح کی آئیں، وہ لوگ جو کہ ابھی امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے کے پروسیس میں ہیں. جی جی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ان کو اس وقت پہ اپنے لنکڈ ان پروفائل کو ریویمپ کروانا چاہیے. بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت ہی اپڈیٹڈ رکھنا چاہیے اس کو. ایگزیکٹلی. مگر مجھے جو چیز نظر آئی ابھی، جس کے میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی ایجوکیٹ کریں اور ہمارے ناظرین کو بھی ایجوکیٹ کریں، کمیونٹی کو ایجوکیٹ کریں اس سلسلے میں. جو لوگ ابھی پائپ لائن میں ہیں امیگریشن کی اپلائی کرنے والے ہیں ان کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ ان کی سوشل پروفائل جو ہے یا سوشل میڈیا پروفائل پرٹیکولرلی لنکڈ ان جو ہے وہ ان کے امیگریشن کے پروسیس کو کسی طرح سے سپورٹ کر سکتی ہے، یا اگر وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے تو کسی طریقے سے ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے ابھی تک؟ آپ نے بہت اچھا کوشچن پوچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا، آپ نے میرا انٹرویو شروع کر دیا. تو وہ آپ سے ایجوکیٹ ہو رہے ہیں نا. اور میں نے کسی سٹیج پر یہ رکھا بھی تھا کہ ہم کسی سٹیج کے اوپر، لیکن چونکہ آپ نے اب ڈائریکٹ کوشچن پوچھا ہے اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اچھا، جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کے مطابق دو حوالوں سے یہ امیگریشن یا ویزا اپلیکیشنز کو یا آپ کے امیگریشن کیس کو امپیکٹ کر سکتا ہے. نمبر ایک تو بڑا لاجیکل ہے کہ جو ویزا آفیسر ہے وہ آتھورائز ٹو ویریفائی یور انفارمیشن وچ یو آر گوئنگ ٹو کلیم ان یور اپلیکیشن. مثال کے طور پر اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ایجوکیشن ہے، اس سال میں آپ نے یہ کیا تھا، آپ کا یہ ایکسپیرینس ہے، اتنے سال کا ایکسپیرینس ہے، اس کمپنی کے ساتھ آپ نے آپ کا امپلائر یہ تھا، اس کے ساتھ آپ کی فرام اور ٹو ڈیٹس یہ ہیں، کیونکہ ان ساری چیزوں کے نمبر جو ہیں وہ آپ کے اپلیکیشن میں ہوتے ہیں، یا یہ چیزیں آپ بتا کر ویزا آفیسر کو اپلیکیشن میں کنونس کر رہے ہوتے ہیں کہ یو آر اے گڈ کینڈیڈیٹ فار دی وزٹر ویزا اور گڈ کینڈیڈیٹ فار دی ایکسپریس انٹری کینڈیڈیٹ. تو اب جب یہ چیزیں اور آپ کا جو پروفائل آپ نے اپنی اپلیکیشن کے اندر شیئر کیا ہوا ہے اس کے اندر ڈسکریپینسی ہے، تو آپ خود ہی ایک آپشن دے رہے ہوتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ وہ اس کی بیس کے اوپر آپ کا ریجیکٹ کر دے. کیونکہ ظاہر ہے آج دیکھیے ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے آپ جسٹ نام میرا گوگل کریں تو کسی نہ ایک دو پیج کے اندر وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے. اور چونکہ نام بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں، مطلب جیسے میں سوچ رہا تھا عمران خان ہے تو عمران خان بہت زیادہ عمران خان پاکستان اور انڈیا میں پائے جاتے ہیں، تو شاید وہاں پر ڈھونڈنا مشکل ہو جائے. لیکن اگر آپ کا وہ جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کے نام کے ساتھ حماد صدیقی لنکڈ ان لکھا جائے تو آپ فوراً، چونکہ آپ لنکڈ ان کے حوالے سے آپ کا بہت زیادہ مواد ہے تو اس لیے آسانی سے آپ کو ڈھونڈا جا سکتا ہے. تو کسی بھی پروفائل کو تھوڑی سی ایفرٹ کے بعد ویزا آفیسر ڈھونڈ سکتا ہے کہ آیا جو کچھ چیزیں آپ نے اپنی اپلیکیشن میں کلیم کی ہوئی ہیں وہ کمپیٹیبل ہیں وتھ یور لنکڈ ان پروفائل اور فیس بک، تو اس کے مطابق وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اچھا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ کہیں لکھا ہوا تو نہیں ابھی تک جو میں نے آپ سے پہلے بات کی ہے، لیکن اٹس ویری لائکلی کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کرتے بھی ہیں. آپ کا دیکھیں نا، آپ کو کوئی شخصیت پسند آ جائے تو بھی آپ اس کو گوگل کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اور ناپسند آ جائے تو بھی آپ دیکھتے ہیں. تو اگر وہ آپ کا ویزا مطلب آپ کو اس کو پسند آ گئے ہیں وہ دیکھنا چاہ رہا ہے تو بھی وہ گوگل کر سکتا ہے، اور اگر اس کو سخت آپ کی اپلیکیشن سے چڑ ہے تب بھی وہ دیکھ سکتا ہے. تو دونوں صورتوں میں آپ کو ڈس ایڈوانٹیج کے چانسز زیادہ ہیں اگر اس میں ڈسکریپنسی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ پہلو آپ نے مجھے چھیڑ کے مجھے لگتا ہے سارا پروگرام میں ہی کروں گا. نہیں ہم آپ کو روک دیں گے، لیکن بھائی یہ بہت ویلیویبل انفارمیشن ہے ہمارے ویورشپ کے لیے. اور دوسرا دیکھیے حماد بھائی، جب آپ اسپاؤسل اسپانسرشپ اپلائی کرتے ہیں اور اس کیس کے اندر جب آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ آؤٹ آف کینیڈا ہوتا ہے تو آپ کو ایز ٹو پروو کہ آپ کی میرج، آپ کا ریلیشن شپ جینون ہے اور آپ کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے ریگولر، بیکاز اف سمن از یور اسپاؤس تو لاجیکل ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ ریگولر کانٹیکٹ ہوگا. تو ویزا آفیسر اسپیسیفکلی یا امیگریشن آفیسر اسپیسیفکلی آپ سے کچھ پروفس مانگتا ہے کہ آپ نے آیا فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر اپنی اس شادی کو پبلکلی اناؤنس کیا تھا، یہ اور اسپیسیفک انسٹرکشن ہے اس کے آپ کا اس کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اس کے ایون وہ 10 پیجز ہیں. آپ جو واٹس ایپ اور جو فیس بک کے اوپر میسنجر کے اوپر آپ کرتے ہیں، آپ تصویریں لگاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے جینون ریلیشن شپ کو پروو کرنے کے لیے مانگی جاتی ہیں. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے وہ آپ وہ لگاتے ہیں
تو وہ چونکہ اس کی ڈیمانڈ ہے وہ لگی ہوگی تو وہ آپ کے ریلیشن شپ کو جینون سمجھے گا اور ادروائز نہیں کرے گا. اور دوسرا اسپیکٹ پرٹیکولرلی جو اسپاؤس آؤٹ آف کینیڈا ہوتے ہیں اور کوئی کینیڈین سٹیزن یا پی آر اسے اسپانسر کرتا ہے ان کینیڈا, تو اس کو یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو ہے وہ کب ملا تھا جا کر, اس کو ٹکٹس بھی بتانی ہوتی ہیں, اس کو کوئی گفٹ جو اس کو دیے ہوتے ہیں اس کی بھی رسید رکھنی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ اس لیے بڑی ریگریس قسم کی ریکوائرمنٹس ہیں کیونکہ اوور دی ٹائم ویزا آفیسر لوگ پلے کرتے ہیں سچویشن کے ساتھ, مس یوز کرتے ہیں پالیسی کو, تو انہوں نے بڑا اس کو جو ہے نا اوور ویلمنگ سا بنایا ہوا ہے. تو یہ 2-3 آسپیکٹ ہیں جو بڑے امپورٹنٹ سمجھے جاتے ہیں ویزا اپلیکیشن میں آپ کی اور آپ کے اسپاؤسل اسپانسرشپ کے اندر. اب میں یہیں سٹاپ کروں گا کیونکہ میں نے آپ کا انٹرویو کرنا نہیں, بٹ یہ انفارمیشن اتنی ویلیویبل ہے. میں اس میں تھوڑی سی چیز ایڈ کروں گا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ظاہر اس کے پیچھے ایک پرپس تھا. پرپس یہ تھا کہ میرا ایکسپیرینس یہ ہوا ان لوگوں کے ساتھ, کسی ایک جنہوں نے مجھ سے پھر بعد میں وہ ساری چیزیں اپنی ریویمپ کروائی تھیں. تو اور ایشو یہ تھا کہ ان کی پروفائل جو تھی وہ اپڈیٹڈ نہیں تھی. اچھا. اور ان کو کسی نے جو ہے وہ مشورہ دیا کہ کرو, تو ہی جسٹ وانٹڈ ٹو کنفرم ود می کہ یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں تو کوالیفائی نہیں کرتا, بٹ in any case in this era of social media and LinkedIn you should have an updated profile. Why not? Exactly, بالکل آپ نے صحیح کہا. تو ناظرین واپس چلتے ہیں. بیسیکلی مجھے تو حماد بھائی نے سٹک کر لیا ان کے اپنے انٹروڈکشن کے اوپر. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام کے لیے بہت سارے لوگ آپ کو لنکڈ ان اور سوشل میڈیا اسٹریٹجسٹ ملتے ہیں, ایکسپرٹ ملتے ہیں, تو حماد صاحب کو ہی بلانے کا کیا پرپس تھا. تو میں ان کا تعارف تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بلانگ ٹو پاکستان کراچی, کرنٹلی لیوز ان ایجیکس, اور یہ کراچی کے بڑے مشہور اسکول ہیں کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد. اس میں 1980 کے اندر, سوری اس سے لوگ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ ہاؤ اولڈ آر یو. تو میرے بال بتانا کہ یہ اچھی نہیں, بال تو دیکھیں میرے بھی شاید ایسے ہی ہوں, میں نے تو ڈائی کیے ہیں جی. تو اینی وے اس کے بعد جو ہے وہ حماد ہے ماسٹر ان اکنامکس فرام یونیورسٹی آف کراچی. اگر میں کچھ مس کروں تو آپ اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے اور دیکھا کہ انسٹیٹیوٹ آف آرگنائزیشن مینجمنٹ یا US چیمبر آف کامرس میں بھی آپ نے کوئی ٹریننگ لی خاص, وہ آپ اگر میں مس کر کچھ آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں. اور پروفیشنلی جو ہے وہ برٹش ڈپٹی ہائی کمیشن میں 17 ایئرز آپ کا ایکسپیرینس ہے. اس کے علاوہ آپ کنٹری ڈائریکٹر رہ چکے ہیں سینٹر فار انٹرنیشنل پرائیویٹ انٹرپرائز. یہ بڑی کی چیزیں تھیں جب میں آپ کو اس پروگرام کے لیے کوالیفائی کر رہا تھا, تو میں نے دیکھا کہ شاید یہ 1-1.5 گھنٹہ بہت تھوڑا ہے آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے, اور پرٹیکولرلی لنکڈ ان کے اوپر جتنا آپ کا کام ہے اس کو ناظرین کے سامنے رکھنے کے لیے. لیکن اینی وے وی ٹرائی اوور بیسٹ ٹو فنش میکسیمم آف اوور کویسچن. اور نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ کو ضرور کوئی سیریز رکھیں گے, 1-2-3 پروگرام رکھیں گے تاکہ میکسیمم انفارمیشن جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کی جا سکے. جی بالکل کر سکتے ہیں, اور کیونکہ یہ کنٹینیوس پروسیس ہے اور سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹینیوسلی ایوالو ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کی ایولیوشن جو ہے وہ اتنی تیز ہے کہ if you lose the steam then you're out of the steam. So اور آپ کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے ہم نے اکثر تو میں معصومانہ سوال پوچھتا ہوں لیکن آج ہم نے بہت سمارٹ اور ٹف کویسچن آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں. لیکن مین پرپز یہی ہے کہ چونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے تو میکسیمم آپ کو ایکسپلور کیا جائے اور آپ کے سکلز کو, تاکہ ہمارے ناظرین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے. ضرور. اچھا, وہیں پر جب میں ناظرین حماد صاحب کے پروفائل کو ایکسپلور کر رہا تھا تو مجھے یہ صرف ان حوالوں سے ہی نہیں اسپیشلائز لگے, بلکہ میں نے دیکھا کہ یہ اپنے لنکڈ ان کے اوپر, فیس بک کے اوپر جو ہے وہ فال سینک جو ہے ایجیکس میں وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہیں ایک واٹر کا پروجیکٹ ہے کراچی کا وہ بھی شیئر کیا. تو ان میں جو ٹچ آف نیچر ہے اور ٹچ آف فلینتھراپسٹ ہے وہ بھی بڑا زبردست مجھے لگا. اور کہیں کہیں مجھے حماد صاحب کے اور اپنے انٹرسٹ جو ہے وہ میچ کرتے ہوئے نظر آئے, جو مجھے مزہ آیا ان کو ایکسپلور کرنے کا, جو ہم ان سے پوچھیں گے بھی. تو اوورآل ان کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ کارپوریٹ گورننس, چیمبر اینڈ ایسوسیشن ڈیولپمنٹ, انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ, ٹریننگز اور کیپیسٹی بلڈنگ سے ریلیٹڈ ہے. اور ہم آگے اس ٹاک کے مختلف مرحلوں کے اندر انہی چیزوں کے اوپر بات کریں گے. اچھا, اسی سٹیج کے اوپر
حماد بھائی معذرت کے ساتھ آپ کی یہ جو میں نے دیکھ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ 5-7 آپ کی تو ویسے بہت ساری ویڈیوز ہیں، لیکن میں 4-5 ضرور اپنے ناظرین کی طرف ریفر کروں گا کہ وہ لنکڈ ان کے حوالے سے ان کو ضرور دیکھیے. خاص طور پر آپ نے جنوری 5 2019 میں ہاؤ ٹو میک لنکڈ ان ورک فار یو کے اوپر نیشنل انکوبیشن سینٹر کراچی میں ایک آپ کی ٹاک تھی، وہ ہے. پھر سیریز آف ڈسکشن آن کریئر ڈیولپمنٹ ہیں، میں ان کی طرف ضرور. پھر نیٹ ورکنگ فار کریئر گروتھ اینڈ لنکڈ ان رول. پھر برانڈنگ اینڈ سوشل میڈیا اور لرننگ لنکڈ ان فار ٹارگیٹنگ جاب سرچ. تو یہ وہ بیسک اہم چیزیں تھیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جو جاب سیکرز ہیں یا جو لانگ ٹرم جاب کیپ رکھنا چاہتے ہیں ان کو ان چیزوں کے اوپر ضرور فوکس کرنا چاہیے، لرن کرنا چاہیے اور آپ کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا میں نے کافی بول لیا، میں تھک بھی گیا ہوں ظاہر ہے. اچھا اسی سٹیج کے اوپر آپ اپنے کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے آج اس پروگرام تک کا ایک لمبا سفر ہے. اس لمبے سفر میں آپ اس پروگرام کے حوالے سے اگر کسی سے آپ انسپائرڈ تھے اور آج اس کو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز یو وہ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم. عظیم بھائی آپ نے مجھے ایک بڑے میری اردو بہت اچھی ہے، میں کلیم کرتا ہوں کہ میری اردو بہت اچھی ہے. تو ہو سکتا ہے میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کروں جو شاید لوگوں کو لغت میں ڈھونڈنے پڑیں یا اردو ڈکشنری میں ڈھونڈنے پڑیں. تو بہرحال اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں نے اردو پڑھی ہے. میں اردو میڈیم آدمی ہوں. کمپریہنسو ہائی اسکول جو تھا وہ اردو میڈیم اسکول تھا، اور کیونکہ میری اپنی زبان بھی ہے تو کافی اس کے ساتھ شوق رہا پڑھنے کا. انسپریشن ساری زندگی انسان کو ہوتی رہتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اصل چیز یہ ہے کہ اس انسپریشن کو لے کے جب آدمی آگے چلے تو اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ بھی کرے. تو میں خاص طور پہ جن لوگوں کا نام لوں گا اس میں سے کچھ لوگ اب دنیا میں نہیں ہیں. میرے استاد تھے جنہوں نے مجھے انگلش پڑھائی. اچھا. جی اشفاق صاحب، اعظم گڑھ انڈیا سے ان کا تعلق تھا، اور وہ تھے ہی استاد. مطلب وہ اعظم گڑھ میں بھی اعظم گڑھ میں بھی وہ انگلش پڑھاتے تھے، اور جب مائگریٹ کیا تو وہ انگلش ہی پڑھاتے تھے. یہی ان کا شوق انگلش پڑھانا تھا. اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ انگلش اردو زبان میں پڑھاتے تھے. یعنی انگلش میں نہیں پڑھاتے تھے. ہماری زبان تو اردو ہے نا، جو ظاہر وہاں یا جو انڈیا میں ہندی بول رہے ہیں، اور چونکہ آپ ایک سیکنڈ لینگویج کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی. سو وہ کہ گرامر کیسے یوز ہوتی ہے وہ ساری. سو اشفاق صاحب سے میں بہت زیادہ انسپائرڈ تھا. ان کا انداز گفتگو کا اور ان کی جو پرسنالٹی تھی، شارٹ ہی تھے اور بٹ ویری ڈائنامک پرسنالٹی. اور ٹیچر حماد صاحب آپ کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر آپ کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے تو اس کا امپیکٹ لائف لانگ آپ کی زندگی کے اوپر رہتا ہے. بالکل. ایک ربانی خان صاحب تھے ہمارے ٹیچر. اچھا. وہ ان کی کوالٹی یہ تھی کہ وہ کالج میں پڑھاتے تھے. بہت ہی ویل ریناؤنڈ ٹیچر تھے گورنمنٹ کالج کراچی کے اندر، اور وہ بیسیکلی اردو پڑھاتے تھے. اچھا. لیکن ہمیں انہوں نے بیالوجی پڑھائی. اچھا میں سمجھا آپ کہنے لگے اردو پڑھاتے تھے لیکن وہ اردو انگلش میں پڑھاتے تھے. انہوں نے وہ پڑھاتے اردو تھے کالج میں، مگر انہوں نے ہمیں بیالوجی پڑھائی کیونکہ وہ BSc بیالوجی تھے. اچھا. تو یہ وہ کوالٹی تھی جس نے مجھے انسپائر یہ کیا کہ ایک آدمی بہت سارے کام مختلف کر سکتا ہے. بالکل زبردست. اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنی لائف میں پھر امپلیمنٹ کی. تو یہ دو بڑی کی شخصیات ہیں جنہوں نے یعنی استادوں کے لیول سے، اور میں ٹیچرز کو، اساتذہ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی کنٹریبیوشن کسی کی بھی لائف میں جو ہے. تو یہ دو شخصیات جو ہیں میں خاص طور پہ ان کا نام لوں گا. اچھا ہم نے آپ کے جب لنکڈ ان یا فیس بک کو میں ایکسپلور کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نام میرے ذہن سے آیا جس میں آپ نے مائی گرو لکھا ان کو، اینڈ ہی واز طاہر حنفی، اور DG نیشنل اسمبلی تھے، اور میں نے دیکھا آپ ان کو کوئی بک بھی گفٹ کر رہے تھے. تو وہ تو ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے آپ. اچھا دیکھیں مجھے شوق لکھنے لکھانے کا بھی رہا اور پڑھنے پڑھانے کا بھی رہا، تو میں لکھتا بھی رہا، اور میری اب تیسری کتاب بھی انشاءاللہ آنے والی ہے. تو یہ کتاب میری تھی بوٹ اسٹریپنگ یور کیریئر. سو میرا پیشن ہمیشہ یہ رہا کہ میں کیریئر کو کیسے لوگوں کو انفولڈ کرنا چاہیے. سو ویسٹ میں اس پہ بہت کچھ لکھا جاتا ہے اور ویسٹ کے اسٹائل میں لکھا جاتا ہے. تو میرا سوچ یہ تھی کہ کیوں نہ میں اپنے لوکل انداز میں لکھنے کی کوشش کروں. اور بہرحال کیریئر ڈیولپمنٹ ایک ایسا ٹاپک ہے، وہ ہر کنٹری کے اندر مور لیس ایک ہی طرح سے اس کو اپروچ کیا جاتا ہے، بٹ میں بڑا لوکلائز طریقے سے لکھنا چاہتا تھا.
تو میں نے جو اسٹائل اڈاپٹ کیا وہ میں ان کو پڑھتا بھی بہت زیادہ رہا ہوں. تو جو لوگ پڑھنے کے شوقین ہیں وہ شاید جانتے بھی ہوں گے. سیٹ گارڈن ایک ریولیوشنری مارکیٹیئر ہیں اور میں ان کو پڑھتا ہوں بڑا ریگولرلی. ان کی 10-12 کتابوں میں سے شاید آدھی میں نے پڑھ لی ہوں گی آلریڈی. سو ان کے اسٹائل کو میں نے فالو کیا اس کے اندر. تو وہ جو میں نے کتاب لکھی طاہر صاحب سے تو میں نے پیش کی طاہر صاحب کو. اچھا طاہر صاحب میں کراچی میں رہتا تھا اور طاہر صاحب اسلام آباد بیس تھے. ہماری دوستی ٹویٹر کے اوپر ہوئی اور وہ بھی بہت ایکٹیو تھے ٹویٹر کے اوپر اور ایک زمانے میں بھی بہت ایکٹیو تھا اور بٹ سم ہاؤ وی گاٹ کنیکٹیڈ. اور پھر میں اسلام آباد ایک دفعہ گیا تو آئی میٹ ہیم, آئی ریئلی لائکڈ ہیم. بہت ہی میں بہت گاڑی اردو بولتا ہوں, بہت ہی نستالجک قسم کے آدمی تھے, یعنی بہت ہی ریفائنڈ جینٹل مین جسے آپ کہتے ہیں, بہت ہی قابل. اور انہوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ مطلب اب تک ان سے رابطہ ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. اب تھوڑی سی ہیلتھ ان کی اچھی نہیں ہے اور وہ شاعر بھی ہیں اور بہت ہی قابل آدمی ہیں. بلکہ ابھی میری ایک کال ان سے ڈیو چل رہی ہے جو مجھے انشاءاللہ 1 آدھ ہفتے میں کرنی ہے انہیں. اچھا. سو طاہر صاحب کو میں نے وہ ایک کتاب پیش کی تھی اور وہ نالج میں میرے گرو ہیں. اچھا, زبردست زبردست. تو طاہر صاحب آپ سے انسپائرڈ بندے کو آج ہم انٹرویو کرنے جا رہے ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ حماد صدیقی صاحب اس طرح کا پروفائل رکھتے ہیں کہ کین بیکم انسپریشن ٹو مینی ادرس ہو آر لوکنگ فار کوچنگ ان دیئر کریئر کاؤنسلنگ اور جاب سرچ کے حوالے سے. تو چلیں حماد صاحب, ہم تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ اس سے پچھلا پروگرام ہمارے ایک اور اینکر کالیگ ہیں طاہر جمال صاحب, انہوں نے ایک ہماری مہمان ثنا خان صاحبہ کے ساتھ سوشل میڈیا پر بٹ دے ڈڈ ناٹ ٹچ لنکڈ ان بٹ انہوں نے اوور آل سوشل میڈیا کو دیکھا. تو آپ کے پروفائل کو دیکھتے ہوئے تو میں یہ کچھ ٹیک اویز ہیں اس پروگرام کے اور کچھ میرا انپٹ ہے اس کے اوپر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور امید ہے کہ آپ اگلے جو مدارج ہوں گے ہمارے پروگرام کے اس میں تھوڑا سا اس کو ضرور ٹچ کریں گے, جس کے اندر انہوں نے بات کی کہ دیر مسٹ بی اے بیلنس بٹوین ورچوئل اینڈ ریئل ریلیشن شپ. اور یہ سوچا گیا تھا ارلی کہ یہ ورچوئل ریلیشن شپ ول بی بلڈ آن دی ریئل ریلیشن شپ, بٹ ناؤ اب ریئل ریلیشن شپس آر بینگ بلڈ آن دی ورچوئل ریلیشن شپس. اور سوشل میڈیا جو ہے وہ نیم وائز اٹس اے سوشل میڈیا بٹ اٹس آلسو میکنگ اس نان سوشل. تو میں چاہوں گا آپ ضرور اس کے اوپر بھی ٹچ کیجیے گا. اور وی آر لائک ایک سوشل گیپ آ رہا ہے, جو سوشل ویلیوز ہیں وہ ہم چھوڑتے جا رہے ہیں اور ورچوئل ویلیوز ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں. اور شروع میں یہ سوچا گیا تھا کہ وی ہیو ٹو ڈرائیو دا سوشل میڈیا بٹ ناؤ سوشل میڈیا از ڈرائیونگ اس, جس کے اپنے ورچوز بھی ہیں اور پٹ فالز بھی ہیں. اور آپ نے سنا ہی ہوگا بہت ساری کیجولیٹیز آف دی سوشل میڈیا بھی سامنے آنا شروع ہو گئی ہوئی ہیں اور جو سوسائٹی کا اور بہت سارے جو ہمارے تھنک ٹینک ہیں اور اوپینین میکرز ہیں وہ اپنا کنسرن بھی اس کے اوپر شو کر رہے ہیں. اور وہیں ایک ضرورت فیل ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے, کوئی نارم سیٹ کی جائیں, کوئی ایتھکس سیٹ کی جائیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا ابھی تک ماڈل یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی دیکھیں کیمرے کے اوپر یا وائس ریکارڈنگ یا کوئی بھی پکچر جو ہے وہ وداؤٹ ٹیکنگ کیئر آف اینی کائنڈز آف ریگولیٹری ریکوائرمنٹس اور جو سوسائٹل ویلیوز ہوتی ہیں ان کے بغیر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دیتا ہے. تو اس کو اب ہمیں اٹس اے ڈیفیکلٹ کویسچن بٹ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ٹو ایڈریس اٹ کہ کیا ایونیوز ہو سکتے ہیں, وہ انڈیویجول لیول سے لے کے فیملی, جیسے میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر. تو اور وہیں پر جو ہے وہ الٹیمیٹلی دیکھیے چاہے ریلیشن شپ ورچوئل ہو یا ریلیشن شپ ریئل ہو, میرا یہ رائے ہے کہ دیر از نو لیو فرام ریلیشن شپ, یو ہیو ٹو بی. اسی لیے دیکھیے اگر آج سے 10-15 سال پہلے کے لوگ ریئل ریلیشن شپس کے بہت زیادہ فوکس کرتے تھے, آج کے لوگ سوشل ریلیشن یہ ورچوئل ریلیشن شپس پہ بہت زیادہ کرتے ہیں, لیکن ہمیں اس سے لیو نہیں ہے. وی ہیو ٹو بی ان کنیکشن ود سم ون, شاید اسی کو انسانیت کہتے ہیں. اور وہیں پر میں سمجھتا ہوں کہ موونگ فارورڈ ہمیں رسپانسبل یوز آف سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکس کرنی چاہیے اور اس کے اوپر جو ایتھکس اور نارمز ہیں ان کو بلڈ کرنا چاہیے اور امپلیمنٹ کرنا چاہیے فرام انڈیویجول ٹو فیملی, فیملی ٹو فیملی اینڈ فیملی ٹو سوسائٹی. اچھا, تو یہ میں ایک بلڈ کرنا چاہ رہا تھا ٹون, اور آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بلڈ کرتے ہوئے آگے جانا ہے. اچھا, میں اب آپ سے
آپ نے بڑا ڈیفیکلٹ کویسچن مجھ سے پہلے ہی پوچھ لیا. اب میں لنکڈ ان کا تھوڑا سا ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے تو اس کے جو کچھ اکیڈیمکس یا اسٹیٹس جو ہیں وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو آپ بھی یقیناً لکھ کر لائے ہوں گے. اب آئی ڈونٹ نو کہ میں آپ کا ڈیٹا اسٹیل کر رہا ہوں یا پہلے سے یہ بتانے جا رہا ہوں, لیکن جو میں ریسرچ کر کے لایا ہوں وہ میں تو ضرور شیئر کروں گا. آپ ضرور شیئر کریں, مجھے میں لکھ کے لایا, مجھے یاد ہے. ہاں آپ کو تو یاد ہے سر, اور میں واقعی میرے لیے بڑی یہ سرپرائز, کیونکہ میرا تو کام ہے نا یہ. ایگزیکٹلی. تو چلیں آپ مجھے کہیں کریکٹ بھی کر سکتے ہیں. جی ضرور, بالکل, کیونکہ لنکڈ ان کے اوپر بھی روز ڈیٹا چینج ہو رہا ہے. تو لنکڈ ان کے حوالے سے اٹس این امیریکن بزنس ہیڈ کوارٹرڈ ان کیلیفورنیا, owned by Microsoft right now, اور یہ امپلائمنٹ اورینٹیڈ آن لائن سروس ہے that is being operated via website and also by the app, اور it was launched in May 2003. اور وہیں پر اس کا سول پرپز ایز کمپیئر ٹو ادر, اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے حماد صاحب, پروفیشنل نیٹ ورکنگ تھا. اور اس کو لوگ, میری ذاتی رائے ہے اور لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ اٹس اے کائنڈ آف آن لائن ریزمے. لیکن جب میری آپ سے انیشیل بات ہو رہی تھی تو آپ نے اس کو کنٹراڈکٹ کیا, تو میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کے بعد آپ سے پہلا کویسچن یہ کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں کیا ڈفرینٹ رائے رکھتے ہیں, اور جو ہمارے ناظرین کے ساتھ جو ہے نا وہ بڑی دلچسپ ہوئے گی. اس کی سرٹن لمیٹیشنز بھی ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سوشل میڈیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر اپنی پرسنل فوٹوز اور اپنا کوئی مطلب کوئی بلاگ وغیرہ جو ہے نا وہ ہوسٹ نہیں کر سکتے. آپ اس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالیں گے. اور بیسک اس کا مشن یہ تھا ٹو کنیکٹ ورڈز پروفیشنلز ٹو میک دیم مور پروڈکٹیو اینڈ سکسیزفل. سو بیسیکلی اٹ واز تھاٹ کہ سکسیس از گوئنگ ٹو بی مینلی پاورڈ بائی دی ریلیشن شپ. اچھا وہیں جو ہے اب اس میں کچھ چینجز بھی آ رہی ہیں جس کے جو میں ایک باضابطہ سوال کی صورت میں آپ سے پوچھوں گا. اور لنکڈ ان کا کچھ اسٹیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں آپ اگر لائے ہوں گے تو میں اس کو پہلے آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ لنکڈ ان کے کرنٹلی 722 ملین ممبرز ہیں. لنکڈ ان از پریزنٹ ان 200 ڈفرینٹ کنٹریز, اور اس میں یہ سوچا گیا ہے کہ جاب سیٹس کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ, اور بزنس لیڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کہ میں نے کہیں پڑھا ہے کہ 90 ملین سینئر لیول انفلوئنسرز اور 63 ملین ڈیسیژن میکرز یوز لنکڈ ان. سو آپ ادروائز تو بہت سارے جو ڈیسیژن میکرز ہوتے ہیں آپ کی ان تک ایکسیس نہیں ہوتی, تو یہ چپکے سے آپ کی ان تک اور ان کی آپ تک ایکسیس کا ایک دروازہ کھلتا ہے. اچھا وہیں حماد صاحب میں ایک بڑی دلچسپ لایا تھا کہ جیسے میں نے شروع میں شیئر کیا کہ 722 ملین یوزرز ہیں آل اوور دی ورلڈ, اور وہ چونکہ ہر لمحے بڑھ رہے ہیں. یہ بھی فگر شاید میری کو 2 ہفتے پہلے کی ریسرچ تک کی ہے. اور یو ایس میں سب سے زیادہ ہے 174, اس کے بعد انڈیا اور چائنا آتے ہیں, کینیڈا کے 17 ملین ہیں, اور پاکستان کے 6.5 ملین ہیں. تو مجھے جو سمجھ آئی, آپ کے اس پر کامنٹس بھی لیں گے, بلکہ میں تھوڑا سا سانس بھی لینا چاہوں گا یہاں پر, کہ کچھ ممالک کے اندر یہ فوکس ہوتا ہے انٹرویو کے اندر کہ وٹ اسکلز یو ہیو, اور ان سم کنٹریز میں ہوتا ہے کہ وٹ ڈگریز یو ہیو, لیکن پاکستان کے اندر فوکس ہوتا ہے کہ ہو سینڈ یو. تو اس لیے شاید لوگوں کا فوکس جو ہے وہ, حالانکہ میں دیکھ رہا تھا ورسز کینیڈا ہم 4-5 ٹائمز زیادہ پاپولیشن ہے, اور شاید ہماری یوتھ بھی بہت زیادہ اس کے مقابلے میں, لیکن 17 ملین یوزرز ہیں لنکڈ ان کے کینیڈا میں, اور پاکستان کے اندر صرف 6 ملین ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ اچھا دیکھیں, Who sent you? I think میں ذرا اس پہ کچھ زیادہ بلیو نہیں کرتا. دیکھیے جس نے امپلائمنٹ دینی ہوتی ہے جی جی وہ ریلیشن شپ پہ امپلائمنٹ نہیں دیتا جی, وہ ٹیلنٹ پہ امپلائمنٹ دیتا ہے. ایگزیکٹلی. سو اف یو آر ایبل ٹو سالو اے پرابلم ایگزیکٹلی دین یو ول گیٹ اے جاب. well chances are that you will get a job. Let's put it this way. میں ڈسکلیمر بھی ساتھ لگاتا جاتا ہوں. سو میرا خیال یہ ہے کہ یہ زیادہ چیز جو ڈرائیو کر رہی ہے, نمبرز جو آپ نے شیئر کیے کہ پاکستان میں اتنے کم کیوں ہیں, وہ, اور اگر آپ کمپیئر کریں تو انڈین مارکیٹ کے اندر بھی دا سائز آف دا کنٹری از ہیوج. جی, اس کے حساب سے آپ دیکھیں تو بہت زیادہ ہے. ساؤتھ ایشیا میں نمبر 2 ہے گلوبلی, بٹ اسٹل کافی لو ہے. جی, اگر آپ امریکہ کو دیکھیں تو 174 ملین ورسز 71 ملین, اور پاپولیشن ڈفرنس دیکھ لیجیے آپ, اور ہاف سے بھی کم ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ مائٹ بی ٹرینڈ نہیں وہاں پر, نہیں, اصل میں یہ لیک آف اویئرنیس جو ہے نا وہ اس کو آپ سمجھ رہے ہیں. یہ میجر کاز یہ ہے
کہ میرے پاس ایک ٹول ہے اور مجھے پتہ نہیں اسے استعمال کیسے کرنا ہے. پاکستان میں فیس بک یوزر تو بہت زیادہ ہیں. سو دیکھیے دو الگ الگ قسم کے سوشل میڈیا ہیں, ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. فیس بک یا انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا میڈیم ہے, اور لنکڈ ان ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کا میڈیم ہے. جی فوکس ڈفرینٹ. جی ہاں, لیکن آفن ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ فیس بک یا وہ ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں, جب وہ لنکڈ ان پہ آتے ہیں تو وہ لنکڈ ان کو بھی اسی طرح استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی جی جی, جو کہ مطلب بیک فائر کرتا ہے اسی وجہ سے. سو یہ جو آپ نے کا جو سوال نمبرز کے اوپر تھا, وہ نمبرز کی میرا جو نظریہ ہے وہ لیک آف اویئرنیس ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں تقریباً پورے ساؤتھ ایشیا میں ادر دین انڈیا, کہ میں انڈیا صرف ایک ہی دفعہ گیا ہوں, پرو بونو جہاں بھی جاتا رہا وہاں پہ اس کے اوپر میں ورک شاپس یونیورسٹیز میں جو بھی مجھے انوائٹ کرتا تھا وہ میں کرتا, نیپال میں بھی, سری لنکا میں بھی. اچھا. جی ہاں, اور پاکستان میں بھی, جہاں جہاں میں نے 10-12 کنٹریز میں کام کیا آفیشیلی. تو یہ بھی میرا ایک شوق تھا کہ میں جب جاتا تھا تو نہ صرف بزنس کمیونٹی کے ساتھ بات چیت کرنا ہے اس پہ, بلکہ یونیورسٹیز بھی اگر مجھے بلاتی تھیں تو میں جا کے وہاں پہ اس کے اوپر بات کرتا تھا, جسٹ ٹو کریٹ دی اویئرنیس. جی جی. مگر میرا اندازہ یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ یہ ایک سرٹن ٹول ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. جہاں پر کم آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بیسیکلی لیک آف اویئرنیس ہے. چلیں, اور وہیں دیکھیں میں نے یہ بھی سرچ کیا کہ جو ایج گروپ 25 to 34 ہے وہ میکسیمم یوزرز ہیں, جو 60% آل اوور دی ورلڈ. اسی طرح جو ہاؤس ہولڈ مور دین $71,000 بنا رہے ہوتے ہیں, یوزلی وہ اس کے زیادہ یوزرز ہوتے ہیں. اسی طرح جو اربن اور سبربن ہے ایز کمپیئر ٹو رورل, وہ اس کے زیادہ یوزر ہیں 30 to 33%. اور پرٹیکولرلی یہ بھی میں نے سرچ کیا کہ جو لوگ کالج پلس ایجوکیشن رکھتے ہیں وہ اس کے زیادہ یوزر ہیں ایز کمپیئر ٹو لیس, اور وہ لائک 51% ہے. اور وہیں میں آپ کے ساتھ ایک بڑی دلچسپ سی سٹیٹ شیئر کرتا ہوں کہ میں نے ایسے ہی حماد بھائی کا لنکڈ ان پروفائل دیکھتے دیکھتے میرے ذہن میں ایک شرارت آئی, اور میں نے جسٹن ٹروڈو صاحب کا دیکھا تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ ان کے 4.8 فالوورز ہیں. اور جی ملین, ایگزیکٹلی 4.8 ملین فالوورز ہیں ان کے. اور میرے ایک میوچل کنیکشن بھی فائنڈ ہوئے, یاسر نقوی صاحب جو آج کل CEO ہیں آف دی انسٹیٹیوشنز آف کینیڈین سٹیزنشپ, اور علی نقوی صاحب کے چھوٹے بھائی بھی ہیں. اور اگر وہ PM نہ ہوتے تو میں نے یہ فائنڈ کیا کہ وہ ٹیچر ہوتے پھر. اور پھر میں نے اسی شرارتی بینٹ آف مائنڈ کے ساتھ عمران خان صاحب کو دیکھا, تو مجھے لگا کہ چونکہ ان کی بیچلر جو ہے وہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلاسفی, پالیٹکس اور اکنامکس میں ہے, تو اینی وے وہ غلطی سے کرکٹر بن گئے, الٹیمیٹلی انہیں پالیٹکس میں ہی آنا تھا. لیکن بڑا واضح فرق تھا کہ جسٹن ٹروڈو صاحب جو ہمارے کینیڈین پرائم منسٹر ہیں ان کے فالوورز ہیں 4.8 ملین, جبکہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے فالوورز ہیں 10,258. تو میں دعوت دوں گا عمران خان صاحب کو اس پروگرام کے حوالے سے کہ وہ حماد بھائی سے رابطہ قائم کریں اور کس طریقے سے اپنے فالوورز بنا سکتے ہیں. حماد بھائی اس کال کو لیتے ہیں. جی ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں اور کس شہر سے؟ میں فہد بات کر رہا ہوں, میں ٹورانٹو سے بات کر رہا ہوں. جی فہد صاحب, میں آپ کو ویلکم ٹو کینیڈا پروگرام کے اندر ویلکم کرتا ہوں. میرے ساتھ حماد صدیقی صاحب ہیں جو لنکڈ ان اسپیشلسٹ ہیں. آپ کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے یا کوئی اپنی بات شیئر کرنا چاہیں گے؟ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی, تو میں بہت شکریہ آپ کا. کامنٹ ہی اس میں کرنا چاہوں گا, اپنا ایکسپیرینس ہی میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا لنکڈ ان کے تھرو. اچھا, زبردست. اسپیشلی جو لوگ جو نئے امیگرینٹس آتے ہیں. جی جی. تو آنیسٹلی کینیڈا کے اندر اگر آپ نے جاب لینی ہے تو جو سب سے بہترین ٹول ہے وہ لنکڈ ان. اچھا, زبردست. یہ آپ کی مطلب اس کے اوپر جو ریٹرن ہے نا اس کا, آپ کو یعنی جاب ڈھونڈنے کا یا جس کو آپ بولتے ہیں کہ آپ کو جو جواب ملتا ہے اس کی ریشو سب سے زیادہ تو وہ ایک ٹرم ہوتی ہے ROI, تو آج میں آپ کے توسط سے ROR, ریٹرن آن ریزمے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, زبردست. تو اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اچھا, تو جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سٹوری اپنی شیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لنکڈ ان کی وجہ سے آپ کو جاب لینڈ ہوئی. جی بالکل. اچھا, زبردست زبردست. تو بتائیے ذرا کہ آپ. یہ کام نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا
चाह रहा था कि शायद इस पे ہاں ضرور ضرور میں چاہوں گا کہ جو آپ کی اسٹریٹجیز تھیں ان میکنگ لنکڈ ان پروفائل وہ آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ہاں جی بیسکلی دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں اور لنکڈ ان کا پریمیم اکاؤنٹ لیں. اچھا جی مطلب میں ان کو کوئی پروموٹ نہیں کر رہا مجھے اس سے کوئی لیکن آپ اپنی بیسٹ پریکٹس شیئر کر رہے ہیں. میں ریسپیکٹ سے کر رہا ہوں. اس سے یہ ہے کہ آپ کو کچھ ایکسٹرا چیزیں جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ اویلیبل ہو جاتے ہیں. اچھا زبردست. اس سے یہ ہے کہ اگر کوئی جاب پوسٹ ہوئی ہے جی جی تو ایک تو جیسے آپ کا جو جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کی پروفائل ہے جو پیڈ بندوں کی پروفائل ہوتی ہے وہ آن ٹاپ آف آل ادر جو ہے وہ جا کر شو ہوتی ہے ریکروٹر کو. اچھا تو وہ ایک تھوڑے جیسے آپ کا ایک اشتہار پہ لگتا ہے. جی 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 بالکل. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو وہ ان میل کی فیسلٹی دیتا ہے. یعنی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی جو جاب پوسٹر ہوتے ہیں. اچھا زبردست. یہ ایک بڑا زبردست اس کا ٹول ہے. تو وہ آپ جب آپ خریدتے ہیں وہ آپ کو میرا خیال ہے 10 یا 15 کچھ پر منتھ وہ دیتے ہیں آپ کو ای میل دیتے ہیں. سو یہ 10 اور 15 آپ ڈالر پر منتھ کہہ رہے ہیں اس کا؟ نہیں یہ آپ کو 10 یا 15 دفعہ تو آپ کو پیسے کے لیے یہ کرتا ہے کہ ہم آپ کو ان میل کی آپشن دے رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ وہ کنیکٹ کر مطلب ای میل آپ 10-15 کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جس نے جاب پوسٹ کی ہے آپ جیسے جاب پوسٹ ہوتی ہے آپ اس کے ریکروٹر کو جو ہے فوراً 1-2 یا 3 لائن کی میل بھیج دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے, زبردست. میری یہ پروفائل ہے اور آپ کو یہ چاہیے ہے تو کائنڈلی میرے سے کنیکٹ کیجیے. تو آپ فوراً اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ ریکروٹر کی اٹینشن کیچ کر سکیں. جی بالکل آپ فوراً اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. زبردست. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے پوسٹ کیا, کہاں پوسٹ کیا, زبردست. اور کہاں سے جا رہا ہے. جی اس سے بھی اگر آپ نے اس کو بڑے آرٹیکولیٹڈ طریقے سے اگر اپنے آپ کو پریزنٹ کیا ہے تو اس کا جو رسپانس ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس سے میں نے کئی دفعہ انٹرویو ون کیے ہیں ایسے. اچھا جی جاب آئی ہے اور اس کے اوپر بس ایسے 2-3 لائنوں کا میں نے اپنا انٹروڈکشن بھیجا ہے اور جو ہے میرا انٹرویو کنفرم ہوتا ہے. زبردست اس طرح ہوتا ہے. زبردست. دوسری چیز جو میں بتاؤں گا وہ ایک اس کے ساتھ یہ ہے کہ جاب ہنٹنگ ہے کینیڈا میں اگر آپ کی فل ٹائم جاب ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو کرنا یہ پڑتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف اٹ. آپ کو مطلب اس کے سر کے اوپر چڑھ کر جو ہے نا وہ اپلائی کرنا پڑتا ہے. اچھا اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ مطلب یو آر آلویز سٹنگ مطلب آپ جیسے کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ نے اپلائی کرنا ہے اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ٹائم کمپیوٹر کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. جی جی مطلب جیسے جیسے پاسبل ہے. اور تقریباً ہر گھنٹے بعد یا 1.5 گھنٹے بعد یا 2 گھنٹے بعد آپ نے لنکڈ ان چیک کرنا ہے اور اپنی جو آپ نے جو لسٹ بنائی ہے جو جاب آپ نے سرچ کر دی ہے جی جی ان کو آپ نے بار بار ریفریش کرنا. ٹھیک ہے. اور جو لیٹسٹ جاب ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر سارٹ کر کے رکھنا. صحیح کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی جاب اپلائی ہوتی ہے تو آپ نے جلدی سے اس کو فٹافٹ اپلائی کرنا. ایگزیکٹلی. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر یہ آپ ایک دن سے بھی لیٹ ہو گیا نا کام. جی وہ ایگزیکٹلی کیونکہ اگر آپ یہ جلدی آپ نہیں کر رہے ہوں گے تو اور بہت سارے لوگ جلدی کر کے آپ کوئی وہی والی بات ہے جو گوگل کے اوپر کہتے ہیں مارکیٹنگ کے حوالے سے کہ آپ فرسٹ پیج پر آ رہے ہیں یا آپ 25 پیج پر آ رہے ہیں. جی بالکل. تو جتنی جلدی آپ اس پہ اپلائی کریں گے اتنی جلدی اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے کہ آپ کو ریکروٹر جو ہے وہ پک کر لگا. ورنہ 2000 اپلیکیشن آ جائیں گی اور اس کے بعد پھر ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا. تو یا شارٹلی بس یہی 2 چیزیں. ایک پریمیم آپ اکاؤنٹ خریدیں اور اس میں جو ان میل کی آپشن ہے جس کے تھرو آپ مختلف ریکروٹرز کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کو بڑا ایفیشینٹلی یوز کریں. اس کو سوچ سمجھ کے یوز کیجیے. زبردست. یوز کیجیے اور اس کو ایز اے فل ٹائم جاب لیں. جاب ہنٹنگ کو ایز اے فل ٹائم لیں اور بڑے کوئک ریسپانسو ہوں. آپ کے پاس سارا کچھ ریڈی پڑا ہو. مطلب 2-3 ورژن آپ کے اپنے ریزیومے کے پڑے ہو جو مختلف اسٹرینتھس کو آپ کی ہائی لائٹ کرتے ہیں. زبردست. اور پھر اس حساب سے آپ اپلائی کریں. تو یہ بہت زبردست ٹول ہے. یہ آپ کو جو ہے بہت دوسری ٹولس کی نسبت تو بہت جلدی جاب. زبردست. تو آپ فہد صاحب کچھ اور شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ نہیں سر میرے حساب سے اگر آپ یہی کر لیں تو چل بہت شکریہ فہد صاحب, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اگر پروگرام کے دوران آپ کے ذہن میں کچھ اور چیز ہے شیئر کرنے کے لیے تو آپ دوبارہ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. تو حماد بھائی بڑا اچھی انہوں نے بات بتائی ہے.
تو میں چاہوں گا کہ ہم پہلے یہ چیزیں ختم کر لیں تاکہ پھر ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ پروگرام کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں. تو جو میں تھوڑی سوری اپورٹ کر رہا ہوں, انہوں نے جو باتیں جو پوائنٹرز دیے ہیں آئی تھنک وہ بہت زبردست فاؤنڈیشن ہے اس ڈسکشن کی جو ہم نے ابھی ٹیکنیکل لیول پہ کرنا ہے. دیکھیں ایک اور کال آ گئی شاید, ہمیں ایتھیکلی ہر کال کو لینا ہے. بالکل بالکل دیجیے. ہیلو Alim Saab, this is Ali from Durham College. Ali, I welcome you in my program. How are you? I'm well. How are you guys? Ahmad Saab, Assalamu alaikum. How are you, Ali? Good to hear. I'm good. I just wanted to call and say thank. I'm not going to take too much time. I just wanted to thank you for doing the show. Very interesting. Alim Saab, if you don't mind, I have a quick question for Ahmad Saab. Yeah, sure. Yeah, sure. Alright, so Ahmad Saab, one thing that I would like you to shed light on whenever possible is, and you do a lot of this, जैसे कि आप वो LinkedIn live streams वगैरह करते हैं, right? Now because of how interviews are happening and how a lot of things are not happening in person, there's this push towards virtual resumes. Yeah. And one thing that you're starting to see, and I've seen this in cybersecurity resumes, I've seen it in AI, is people are creating video resumes. They're creating video productions of themselves or LinkedIn pe dal rahe because they can put it there as in their portfolio. Just like for example, if I've done a speech somewhere, I put that in my publication. Likewise, people are creating edited, animated videos of they're pitching themselves for 2 minutes or 3 minutes about their skill set, or they're creating an autobiography of themselves on video. Can you talk a little bit about how important it is for especially students to understand the role of video on LinkedIn streams? That's my question. Alim Saab, thank you so much. Thank you very much. علی بہت شکریہ, بہت آپ نے زبردست کویشچن کیا اور ہم پروگرام کے کسی حصے میں اس کا جواب ضرور دیں گے ان ڈیٹیل. Perfect. Thank you so much. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. یہ ہمارے صاحب ہمارے پاس سوال اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں صرف ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو سمجھ گئے چونکہ بڑا دلچسپ ہے. جسٹن ٹروڈو, عمران خان صاحب کا دیکھا, پھر میں نے آپ کا دیکھا, تو آپ کے جو مجھے فالوورز ہیں وہ زیادہ لگے ایز کمپیئر ٹو عمران خان صاحب. پھر ویسے میرے شرارتی ذہن میں آیا کہ میں نواز شریف صاحب کا دیکھوں, تو میں نے دیکھا کہ ان کا پروفائل ہے ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے دیکھا مریم نواز شریف کا, تو ان کا پروفائل ہے لیکن اس کے صرف 2602 فالوورز ہیں. اور ایٹ دی سیم ٹائم میں نے دیکھا کہ بلاول ان میں سب سے زیادہ ینگر ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں, تو ان کا کتنا ہے, ان کا لنکڈ ان پروفائل ہے لیکن اس کے صرف 812 فالوورز ہیں. تو میرا جو ہے وہ جن کے تھوڑے ہیں ان سے اگر انہیں اپنے فالوورز کے نمبر کو انکریز کرنا ہے تو انکلوڈنگ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان should contact حماد صاحب to get some help to increase their number of followers. تو یہیں سے یہ ہمارا سٹیٹ تو ختم ہو گیا. اب ہم فارمل چلیں گے حماد صاحب کی طرف کہ حماد صاحب پہلے میں چاہوں گا کہ آپ علی کے سوال کا جواب دے دیں تاکہ اگر علی نے کہیں جانا ہو تو وہ ٹی وی کے سامنے نہ بیٹھے رہیں. ہم دونوں کو ایڈریس کر لیتے ہیں آئی تھنک ون بائی ون دونوں سوالات کو. دیکھیے آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کی سوشل پروفائل ہے جی, اور جو لوگ آپ کو ہٹ کر رہے ہیں آ کے یا جو ریکروٹرز آپ کو سرچ کر رہے ہیں, اور وہ اس پہ بھی ہم بات کریں کہ جاب سرچ ڈائنامکس ہے کیا کینیڈا کے اندر. فہد صاحب کی بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے اس کے اندر. بٹ لیٹس ایڈریس علی کا جو کویشچن ہے. جی جی, وہ یہ ہے کہ میں نے وہ بھی ویڈیوز دیکھے ہیں یا وہ ویڈیو پروفائلز دیکھی ہیں جو کہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں جی, اور میں نے وہ بھی دیکھے ہیں جو بہت لاؤزی بنی ہوئی ہیں. سو پہلی چیز تو یہ کہ if you really want to do it professionally, ٹھیک ہے. ادروائز آپ وہ پورا جو اس کا جو ریزن ہے ٹو ڈوئنگ اٹ اس کو آپ خود ہی پرسنلی کل کر رہے ہیں. سو لیس دین پرفیکٹ اور لیس دین بیسٹ کا کوئی اسکوپ نہیں. جی جی, آئی مین دیکھیں بیسٹ یا بہت پرفیکٹ کی بات میں نہیں کر رہا. obviously not everybody can spend a lot of money going in a studio and getting it done, but the thing is that the way you prepare for an interview اس کی آپ پریکٹس کرتے ہیں, اور ایک 5P رول ہے میرا زندگی کے اندر, پریکٹس 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 اینڈ پریکٹس. سو جب آپ پریکٹس کرتے ہیں تو یو ریفائن یور تھاٹس, یو ریفائن یور ورڈز, یو آرٹیکولیٹ اٹ بیٹر. اس کے بعد پھر آپ اس ویڈیو کو بناتے ہیں. سو جیسے جیسے ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے سوشل میڈیا کے اندر, ویژول ریزیومے جو ہے وہ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک اوور
یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ ایک نئی پروفیشنل نیش ڈیولپ ہو رہی ہے فار پیپل لائک می اینڈ perhaps people like علی also, you know, آپ اپنے اے آئی ہب کے اندر ایک نیا ڈپارٹمنٹ کھول لیجیے علی کہ جس کے اندر آپ لوگوں کو ایک کوچ کر رہے ہوں کہ جی آپ نے کس طرح سے کرنا ہے چیزوں کو. سو یہ ویژول ریزیومیز آر گوئنگ ٹو ٹیک اوور بیکاز یو نو لوگوں کے پاس زیادہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ایون جب یہاں پہ جابز اپلائی ہوتی ہیں, اگر آپ اس کو ایک ٹرینڈ کو دیکھیں, ود ان 24 hours لنکڈ ان کی جاب کے اوپر 400-500 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جا کے. سو 400-500 اپلیکیشن آلریڈی چاہ چکی ہوتی ہیں. So there is a lot of competition. So you have to stand out. And there is, so you stand out often by doing things that other people are not doing. This is one of the ways to beat your competition. تو visual resume کی value build ہو رہی ہے, develop ہو رہی ہے, مگر اسی طرح سے لاؤزی ریزیومے بہت سارے ہیں جی. سو اگر ہم نے اس کو یوٹیلائزیشن اس کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن کرنی ہے کسی چیز کی, تو اٹ ہیز ٹو بی ڈن ان اے ویری پروفیشنل مینر. ابھی تک بہت جرنل نہیں ہے, سو اٹس ناٹ دیٹ ایوری ریکروٹر از لوکنگ ایٹ جی. بٹ میں نے لیکن یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ آپ سے لنکڈ ان پروفائل کا وہ ایڈریس ضرور مانگتے ہیں. جی. سو وہ تو اس لیے کہ وہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے, اور وہ ری ویلیڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کچھ آپ نے کہا ہے جی. اور لنکڈ ان آپ کو یہ ساری چیزیں ایک پیکج کے اندر پرووائڈ کر رہا ہے. سو یو کین اپلوڈ یور ویڈیوز, یو کین اپلوڈ یور پاور پوائنٹ پریزنٹیشن, یور ڈاکومنٹس, یو کین رائٹ بلاگس. آپ نے شروع میں کہا بلاگ آپ نہیں لکھ سکتے, بٹ اف یو یوز لنکڈ ان پبلشر you can publish your blogs. So I mean so to cut the long answer short is yes, it is happening, it will happen more often. اور کیونکہ اب تو جہاں پہ آپ ورچوئل انٹرویو کی بات کریں, اب تو باٹ ڈریون انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں. سو آپ کے پاس ورچولی سامنے کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے اور آپ نے اس کو انٹرویو کو دینا ہے. سو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس علی اتنا زیادہ یوز ہو رہا ہے, آپ کی فیلڈ بہت ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ یو نو اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے اور ہوگا. زبردست. چلیں ہم اس کو اور جی فہد صاحب کا. سو فہد کا پہلے فون آیا تھا فہد صاحب کا, اور فہد صاحب بہت شکریہ آپ کے بھی کال کرنے کا, اور انہوں نے بڑی اچھی انسائٹس دینے کا. کچھ چیزیں میں یہاں پہ اور اپنے ناظرین کے لیے واضح کر دوں جس سے ان کو ہیلپ ملے گی. پریمیم اکاؤنٹ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اچھی چیز ہے. میرے پاس بغیر پریمیم اکاؤنٹ کے ٹھیک ٹھاک فالوئنگ ہے. یہ ایک اور کال آ گئی, اس کو لے لیتے ہیں. لگتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کو فالو نہیں کر سکیں گے, ڈیزائن کو. چلیں یہ کال لیتے ہیں پلیز. ہیلو, کون صاحب بول رہے ہیں اور کس شہر سے بول رہے ہیں؟ جی السلام علیکم, میرا نام آصف ہے اور میں ساگر سے بات کر رہا ہوں. آپ کا پروگرام میں فالو کر رہا تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. آپ نے بہت اچھا 2 پوائنٹس ریز کیے کہ پروفیشنلز اور جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لنکڈ ان کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. بہت اچھے جو ہے نا پوائنٹ آف ویو آپ دونوں کی, علیم صاحب اور حماد صاحب. بہت شکریہ آپ کا. میں نے یہ اس میں ایک اور چیز پوچھنی ہے, ہاؤ کین اسمال بزنسز can benefit out of LinkedIn, because again there are people who are saying that there is a paid membership and all, but there are free memberships too for a month. They give you professional جس کو کہتے ہیں نا کہ اوپن آپ کا ہو جاتا ہے اسٹیٹس آف اوپن ان یور LinkedIn. اس سے ہوتا ہے کہ فری ممبرشپ میں ڈفرنٹ کیٹیگوریز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں. کچھ بزنس ہے, کوئی اسٹارٹ اپس کے لیے, اینڈ دین دیر از اندر انٹرسٹنگ ون وچ آئی ڈسکورڈ, از کالڈ اے ریکروٹر لائٹ. جی جو کہ $129 پر منتھ ہوتا ہے, بٹ دیٹ ہیز اے لاٹ ٹو آفر ایکچولی. اس میں آپ کو فری ان میلز بھی ملتے ہیں 25 کے قریب, جس سے آپ کنیکٹڈ نہیں ہیں. You can always use those in-mails to connect with the people that you want to connect with. ٹھیک ہے جی. تو میں نے یہ ایک چیز اور پوچھنی کہ جو چھوٹے بزنسز ہیں جیسے سروسز آفر کرتے ہیں, مثال کے طور پہ پروفیشنل سروسز کی بات کرتا ہوں, جیسے ہیومن ریسورسز ہے, یا مارکیٹ ریسرچ ہے, یا پھر کچھ اور ایڈورٹائزنگ ہے, یا اور ڈفرینٹ طرح کی جو ہے نا وہ سروسز ہیں, یا امیگریشن سروس بھی انہی میں سے ایک سروس ہے. جی امیگریشن سروسز ایکچولی ریٹیل ہو جاتا ہے, B2C ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ B2B کی میں اگر بات کروں, کیونکہ پروفیشنلز ہوتے ہیں نا, اور جو ریسرچ ہے یا ہیومن ریسورسز ہے وہ بزنس کمپنیز سے لیتے ہیں, کارپوریٹ سے لیتے ہیں. صحیح. اس کے لیے بلاگس تو آپ نے کہا کہ ہم ڈال سکتے ہیں, but there are certain times where I have seen it is not as productive as it is for the job seekers and for recruiters. اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا پلیز.
جی آصف بھائی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ ٹی وی پر جڑے رہیے, ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے جا رہے ہیں. بہت زبردست پروگرام چل رہا ہے. جی تھینک یو ویری مچ. جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ میرے خیال میں ہمیں شاید 4-5 پروگرام کرنے پڑیں گے تب جا کے ہم ایگزیکٹلی اس کو کر پائیں وہ گے. جو میرا جو ڈیزائن تھا پروگرام کا وہ اپنی جگہ پہ جی لوگوں نے ٹیک اوور کر لیا, وچ از اے گڈ تھنگ. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, دیکھیں میں فہد کو پہلے لے کے چلوں گا, پھر آصف صاحب کی بات کو میں آگے لے کے چلوں گا. سو فہد آپ نے بہت اچھا ایکسپیرینس شیئر کیا, اور ان ریالٹی آلسو آپ کو لنکڈ ان جو فیسلٹیز پرووائڈ کر رہا ہے, جس سے میں نے علی کے بھی بات کو میں نے آگے لے کے چلا تھا کہ وہ آپ کو ایک پیکج ڈیل پرووائڈ کر رہا ہے. جی آپ فری اکاؤنٹ بنا لیں اس کے اوپر, اینڈ دین یو ایکسپیریمنٹ ود اٹ. فار دا جاب سیکرز, اگر وہ پریمیم اکاؤنٹ لیتے ہیں تو اس کو بینیفٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے, دیٹس انڈرسٹینڈنگ دیٹ از ریئلی ریئلی امپورٹنٹ. جی میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ آپ نے اسکوائر 1 میں ایک شاپ رینٹ کر لی, جی جو کہ ایک ایکسپینسو شاپنگ مال ہے, اور اس شاپ کے اندر آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جی یو ہیو نو انوینٹری ٹو سیل. ایگزیکٹلی. ڈو یو تھنک پیپل ول کم اینڈ اسٹاپ بائی؟ نو, لوگ نہیں آئیں گے, لوگ نہیں رکیں گے. So having a premium account and paying LinkedIn a certain fee, whatever جس بھی کیٹیگری کے اندر آپ ہیں, جی would benefit only if you have anything to show. anything to sell, anything to show. Exactly. So instead of, so جس طرح سے میں کرتا ہوں, and it's my business pitch also basically, اور میں بالکل openly کہتا ہوں کہ اگر آپ پہلے اپنے پروفائل کو بلڈ نہ کریں پراپر طریقے سے, جی اس کو آپٹیمائز نہ کریں جب تک آپ پریمیم نہ لیں. جی بیکاز اف یو ٹیک پریمیم, اور ایک تو خیر ان کی فری 1 مہینے کے لیے ہوتا ہے, بٹ 1 مہینے میں تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایون انڈرسٹینڈ کہ ہاؤ اٹ ورکس. آپٹیمائزیشن اینڈ ریویمپنگ کے بعد جب آپ پریمیم لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا رزلٹ ملتا ہے. یوزلی میرے پاس تو ایون ٹیکنالوجی کے لوگ بھی آتے ہیں, جو کہ سافٹ ویئر انجینئرس بھی آتے ہیں, جو کہ آ کے اپنی پروفائل کو ریویمپ کرواتے ہیں, اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ ایون ٹیکنالوجی کے لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر کر رہے ہیں. سو آج ہم یہ کال لیتے ہیں, مگر اس کی باٹم لائن یہ ہے کہ یو بلڈ یور پروفائل فرسٹ. ہم یہیں سے دوبارہ لنک کریں گے ضرور کو. ہیلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام طاہر جمال ہے. علیم صاحب اور حماد صدیقی صاحب. وعلیکم السلام طاہر صاحب. آپ طاہر صاحب بیسیکلی ہمارے اینکر کولیگ ہیں جنہوں نے لاسٹ ٹائم سوشل میڈیا کے انز اور آؤٹس کے اوپر پروگرام کیا, لیکن وہ لنکڈ ان کے اوپر نہیں تھا, اور ہم نے تھوڑا سا آپ کے پروگرام کو بھی ڈسکس کیا اور وہاں سے کچھ ٹیک آؤٹ بھی ڈسکس کیے, اور اسی کے اوپر ہم بلڈ کیا ہم نے اس سارے پروگرام کو. نہیں سر, میں دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں آپ کا پروگرام, جب سے دیکھ رہا ہوں بلکہ فیس بک پہ. جی بہت اچھا آپ نے اسٹارٹ کیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, جیسے میں نے میسج بھی آپ کو کیا تھا کہ لنکڈ ان جو ہماری پاکستانی کینیڈین کمیونٹی ہے, جی اور سارے ہی, آپ تو امیگریشن کے آدمی, آپ کے تو علم میں ہے کہ سارے ہی پوائنٹ سسٹم پہ زیادہ تر لوگ آئے ہوئے ہیں. جی جی وہ دوسری کمیونٹی کی طرح نہیں ہے کہ ریفیوجی یا پروونشل نامینیشن کے تھرو آ گئے ہوں. جی جی زیادہ تر جو پاکستان سے لوگ آئے ہیں وہ ایجوکیٹڈ اور ہائی اسکلڈ, اور اس میں اپنے مطلب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی جی. تو میرا سوال حماد صاحب سے بھی, آپ سے بھی یہی ہوگا, اور یاسر نقوی صاحب جو آپ کے ایجوکیشن والے ہیں, وہ ایک پروگرام میں آئے تھے, ان سے علی نقوی صاحب. نہیں, وہ آپ پہ علی نقوی صاحب نہیں, میں وہ جو اپنا امیگریشن اس کے جو ہیں یاسر نقوی صاحب, جی انسٹیٹیوٹ آف کینیڈین سٹیزنشپ, ان کے ریفر کر رہا ہوں. اچھا اچھا ٹھیک. تھوڑی سی مختصر بات کروں گا. بات ہو رہی ہے ایکویلنسی کی. جی جی. فرسٹ ورلڈ کو تو یہ لوگ, آپ آسٹریلیا سے, انگلینڈ سے, جرمنی سے, فرانس سے پڑھ کے آئے, تو آپ کینیڈا میں آپ کو, ہمارے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں کی سب سے پہلے تو یہ کہ ایجوکیشن یہ ریکوگنائز نہیں کرتے. تو میں سارے امیگریشن کی بات, امیگرینٹس کی بات کر رہا ہوں, صرف پاکستانی. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. یہ لنکڈ ان پہ یا جو ایچ آر پرسن, جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ لنکڈ ان, ہم نے سوشل میڈیا کے جو امپیکٹ آن آور لائف, ہم نے اس لیے نہیں لنکڈ ان کو ایڈ کیا تھا کہ اس میں ہماری کمیونٹی کا اتنا انٹرسٹ یا اتنا ابھی پارٹیسپیشن نہیں ہے, لیکن میکسیمم نہیں ہے. وہ ہمارے ساتھ بھی اس کی ساتھ میں زیادہ نالج میں ہوگا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہم نے سٹیٹس بھی شیئر کی ہیں کہ پاکستان سے 6.1 ملین لوگ ہیں, جبکہ کینیڈا اس کے مقابلے میں 4 ٹائمز لیس ہے, اور یہاں پر 17 ملین. جو, اور میں بھی
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 2300 के करीब कॉन्टैक्ट्स हैं लिंक्डइन पे. आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ लिंक्डइन सोशल नेटवर्किंग. और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं भी एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ तो मेरी भी जबरदस्त बहुत सी जॉब्स. और मतलब मेरा फर्म बिलीव है कि लिंक्डइन इज वर्किंग इज एन इफेक्टिव थिंग. बहुत से लोगों का, पढ़े लिखे लोगों का ये बिल्कुल नहीं यार वो इतनी इफेक्टिव नहीं है. ये मेरा सवाल है हमारे साहब से कि इस पे जरा एम्फसाइज कीजिएगा कि कितना इफेक्टिव है. जो मैं सुन रहा हूँ उसकी एफिशिएंसी की, इफेक्टिवनेस की और उसकी इम्पोर्टेंस की ही बात हो रही है. जी जी. थोड़ा सा आप देखिए कोविड अब आफ्टर पोस्ट कोविड एरा में दाखिल हो रहे हैं इंशाल्लाह. वैक्सीन वेरी सून देख रहा था यूके में तो स्टार्ट ही हो गई है जी. और इस थर्सडे को शायद FDA यूएस कनाडा में भी वेरी सून वैक्सीन विल बी आउट. और हम एक पोस्ट कोविड एनवायरनमेंट में 3-4-6 महीने में आ जाएंगे इंशाल्लाह. उस पे जो अब एक माइंडसेट हो गया है मतलब वर्क फ्रॉम होम या वर्क व्हेनेवर यू वांट काइंड ऑफ थिंग. कोई बंदा 12 बजे रात में उठ गया. नेचर ऑफ जॉब पे डिफरेंट है. मतलब जी जी. लोग कंफर्टेबली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. तो इसके अमान साहब की क्या राय है इसमें कि जो नया पोस्ट कोविड आफ्टर कोविड एरा के बाद जो एक नया एनवायरनमेंट स्टार्ट होगा इसमें बहुत से लोग या प्रेफर कर रहे हैं या प्रेफर करेंगे कि जी हम वी स्टिल कैन वर्क फ्रॉम होम या 50-50 कर लें. जैसे IT वाले तो स्टिल वो तो पहले से ही कोविड से पहले से 1 day or 2 day वर्क फ्रॉम होम और मोस्ट ऑफ द पीपल वर वर्किंग फ्रॉम होम. जी. तो इस पे थोड़ा देखिए इस पे फिर लिंक्डइन इसको कैसे यानी कि ये जो आपकी वेबसाइट है या सोशल नेटवर्किंग है प्रोफेशनल्स की वो इसको कैसे मॉनिटर करते हैं मतलब कैसे देखती है या आप कैसे देखते हैं हायरिंग. जैसे अभी मैं रिसेंट जो इंटरव्यूज वगैरह एवरीथिंग जूम पे या ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है. तो HR ह्यूमन रिसोर्सेज और रिक्रूटिंग इंडस्ट्री जो है तो वीडियो की जैसे बात अब साहब कहते हैं कि वीडियो प्रोफाइल मैं आई डोंट नो मैंने ये जो एक रिक्रूटर सिर्फ है यहाँ टोरंटो में रिसर्च इन मोशन के नाम से एशियन चाइनीज है जो इस तरह करते हैं कि वो अपना वीडियो बना के अपने क्लाइंट से जो शेयर करते हैं. इसके अलावा मैंने और किसी को नहीं देखा. मैं वो रिक्रूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ. इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक मैं इंडिफरेंट हूँ उसमें कि वीडियो प्रोफाइल या वीडियो रिज्यूमे होना चाहिए. मेरे ख्याल ये तो डिफरेंट है. तो मेरा बस आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ लेके जा रहा हूँ. तो ये कि पोस्ट कोविड एरा में कैसी सिचुएशन होती है हायरिंग की और एम्प्लॉयज की. बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ये बहुत मतलब प्रेशर है रिक्रूटर्स पे या हायरिंग जो प्रोफेशनल्स हैं. तो लिंक्डइन इसको कैसे देख रही है और कैसे सपोर्ट कर रही है वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको कैसे असिस्ट. मेरे ख्याल में जो आई वुड नॉट से कि वीकनेस लेकिन और प्लेटफॉर्म अब जो इंडिविजुअल बेसिस पे रिक्रूटर्स हैं या HR प्रोफेशनल्स हैं वो तो इसमें जिद्दत ला रहे हैं. वो तो नई नई चीजें लेके आ रहे हैं. लिंक्डइन उनको किस तरह सपोर्ट कर रही है या क्या बैकअप सपोर्ट है. दैट्स इट. डोंट वांट टेक लॉट ऑफ योर टाइम. थैंक यू वेरी मच. जी ताहिर साहब बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ टीवी के ऊपर जुड़े रहिए. हम आपके सवाल का जवाब देने के लिए जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जी हमाद आपके पास सवालों की भरमार है और मेरा जो डिज़ाइन ऑफ द प्रोग्राम है वो स्टिल मेरे पास मैं एक सजेशन ये दूंगा अलीम साहब के इसको हम पहले इनको एड्रेस कर लेते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कम्युनिटी जो हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारे वैल्यूएबल सवाल आते हैं उनको पहले देख लेते हैं. और मेन पर्पस भी यही था कि उनकी क्वेरीज को और ऑलरेडी हम 1 घंटा प्रोग्राम के अंदर जा चुके हैं. एग्जैक्टली. सो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जुड़े हुए हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और आई एम श्योर इससे अगर आप 2-3 टेक अवे भी लेके चले जाते हैं तो उसके लिए बहुत बढ़िया. सो लेट्स गेट बैक टू फहद साहब जो आपसे कह रहे थे. जी जी. सो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके पास एक बहुत एक्सपेंसिव शॉप है उसका आप रेंट पे करते रहें मगर अगर उस शॉप के अंदर आपके पास इन्वेंट्री बेचने के लिए नहीं है या क्वालिटी इन्वेंट्री बेचने के लिए तो पीपल विल नॉट स्टॉप बाय और वहाँ पे आपको जो है वो आप कुछ बेच नहीं सकेंगे. सो जस्ट इफ़ यू अप्लाई सेम प्रिंसिपल ऑन योर और ये सेम थिंकिंग प्रोसेस ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल कि अगर आप प्रीमियम अकाउंट ले लेते हैं बट आपके पास प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है उस पर वो इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होती है वो नहीं है तो फिर आपके लिए वो चीज़ इतनी कारआमद नहीं होगी इतनी फ़ायदेमंद नहीं होगी. यहाँ पे मैं एक और पॉइंटर टेक्निकल पॉइंटर ऐड कर दूँ. जी जी. और मैं ये चाहूँगा कि जो लोग कमेंट कर रहे होंगे हमारे प्रोग्राम पे जाके वो भी इस चीज़ को जो है वो गौर करें इसके ऊपर. सो लिंक्डइन प्रोफाइल के जिस तरह आप कह रहे हैं कि इमिग्रेशन के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको लोगों को देखना पड़ता है किसी भी लिंक्डइन प्रोफाइल के कम से कम 29 पॉइंटर्स हैं जिनको आपको फिक्स करना होता है. अच्छा. 29 पॉइंटर्स एंड आई कैन ऑलमोस्ट
گارنٹی, آلموسٹ گارنٹی کہ تقریباً 90% لوگوں کو وہ 29 پوائنٹرز پتہ نہیں ہوتے, حالانکہ وہ دیے ہوئے ہیں وہاں پہ, اس کو کیسے کرنا نہیں پتا. تو سو انلیس کہ ہم اس کو سب چیز کو ایڈریس نہ کریں, ہماری پروفائل آپٹیمائز نہیں ہوتی. یہ تو ایک پہلا پوائنٹ ہے. فہد صاحب, آپ کے پوائنٹ کو دوسرا پوائنٹر جو میں سے بتاؤں, انہی کی بات میں سے 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد, کہ پہلے آپ نے پروفائل صحیح کی یا کروائی, اس کے بارے میں سیکھا کہ اسے آپ نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. دوسری بہت امپورٹنٹ چیز سوشل میڈیا کے اندر یا آج کے دور میں, جب کہ لوگوں کا اٹینشن ٹائم اسپین بہت چھوٹا ہو چکا ہے, جی ہمارا اٹینشن ٹائم اسپین جو ہے وہ گولڈ فش کے ٹائم اسپین سے بھی چھوٹا ہے, اچھا, which is less than 6 seconds. yeah. سو وہ ٹارگیٹنگ اور ریلیونس بہت امپورٹنٹ ہے. جی جب آپ آپٹیمائزیشن کی طرف جاتے ہیں تو آپٹیمائزیشن میں اگر ٹارگیٹنگ نہیں ہے اور ریلیونس نہیں ہے تو آپ کی آپٹیمائزیشن بیکار ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کو وہ بینیفٹ, وہ رزلٹ نہیں ملیں گے جب تک آپ ٹارگیٹنگ اینڈ ریلیونس نہیں کریٹ کرتے. اور یہ ایک ڈیٹیل سبجیکٹ ہے کہ ٹارگیٹنگ کی سے کیا مقصد ہے, ریلیونس سے. میں ویری کوئکلی بتا دوں کہ اگر مجھے جاب چاہیے ایز این اکاؤنٹنٹ, جی, سو میری ٹارگیٹنگ کیا ہونی چاہیے, اب آپ خود اس کو ویژولائز کر لیجئے. اب اگر آپ اکاؤنٹنٹ ہیں تو اکاؤنٹنٹ کس قسم کے اکاؤنٹنٹ ہیں؟ People are not looking for accountant, perhaps. They perhaps are looking for receivable accountant, there is payable accountant, اور اسی کیا further جو ہے وہ list down آپ کر سکتے ہیں چیزوں کو. اسپیشلٹی, جی, آپ کی اسپیسیفک فیلڈ کیا ہے, وہاں تک پہنچنا. تو ریلیونس اینڈ ٹارگیٹنگ بہت امپورٹنٹ ہے, کتنے ریلیونٹ ہیں اور کتنے ٹارگیٹڈ ہیں. اس طرح سے آپ کا لنکڈ کا الگورتھم جو ہے, اور یہاں پہ علی جو ہے وہ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ کا الگورتھم جو ہے لنکڈ کا وہ آپ کی پروفائل کے اوپر لے کے جاتا ہے. اب پروفائل جناب, ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا لاسٹ ویک لنکڈ کا آیا ہے, اس میں ہم 760 ملین پروفائل سے آگے نکل چکے ہیں. اچھا, تو 760 ملین پروفائلز جہاں موجود ہوں, اب میری یا علیم بھائی کی پروفائل از لیس دین اے ڈراپ ان دی اوشن. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. سو انلیس وی ڈونٹ اسٹینڈ آؤٹ سم ہاؤ, جو بھی ٹیکنیکس ہیں آپٹیمائزیشن کی, آور پروفائل ول ہیز ویری ریئر چانسز آف اپیئرنگ ان سرچ. یہ چیز. جی. دوسری چیز یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا, کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے پوائنٹس میں نے آپ کی گفتگو کے دوران لکھے. جی جی. وہ یہ تھا, آپ نے ایک لفظ یوز کیا کہ لنکڈ یور آن لائن ریزیومے. جی. So with all due respect, please do not treat LinkedIn as your resume. It is not your resume. Okay. آپ تھوڑا سا اس کو ضرور جی, آپ کے ریزیومے کے اندر آپ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی بات کرنے کی. You can do a 2-page resume, you can do a 3-page resume depending on کہ آپ کی کیا لیول ہے اور کتنا کام کر رہے ہیں, کس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. بٹ لنکڈ کے اندر آپ کے پاس لمیٹیشنز ہیں. آپ کے پاس ہیڈ لائن کے اندر کریکٹر کی لمیٹیشن ہے, آپ کے پاس اباؤٹ سمری کے اندر لمیٹیشن ہے, آپ کے کور ٹائٹل کی لمیٹیشن ہے, ہر چیز کی لمیٹیشنز ہیں. ہمیں ان لمیٹیشنز میں کھیلنا ہوتا ہے. سو لنکڈ از یور سوشل پروفائل, یور پروفائل آن سوشل میڈیا, یور پروفیشنل پروفائل آن سوشل میڈیا. نمبر 1. نمبر 2, ویری ویری امپورٹنٹ, اور میں اس کو انڈر لائن کر رہا ہوں, آپ کے نوٹس بنا رہے ہیں تو اس کو نیچے انڈر لائن کر لیں. جی. LinkedIn is a search engine. LinkedIn is a search engine. It works like Google. So میں comparison دے رہا ہوں صرف آپ کو. جس طرح آپ کو کوئی سیل فون خریدنا ہے تو جا کے آپ کو ریویوز پڑھنے ہیں, تو آپ جا کے اس پہ ٹائپ کرتے ہیں اور آپ اس کے ریویوز پڑھتے ہیں. تو واٹ گوگل ڈز کہ جو آپ کی کوئری ہوتی ہے اس سے میچنگ آپ کو جو ہے وہ انفارمیشن تھرو کر دیتا ہے آپ کے سامنے. جی جی. اسی طرح لنکڈن بھی سرچ انجن ہے, اس میں ایک سرچ بار آ رہی ہوتی ہے, اس پہ جا کے لوگ کوئری ایڈ کرتے ہیں اور وہ کوئری کے حساب سے انفارمیشن جو ہے وہ تھرو کر دیتا ہے آپ کے سامنے, جو بھی بیسٹ پاسبل میچنگ انفارمیشن ہوتی ہے. جی. سو اس پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضرور سوچئے کہ ہمارا سرچ انجن کے لیے فیڈ کیا ہے. سو فیڈ یا فوڈ فار یور لنکڈن از یور کنٹینٹ. واٹ کنٹینٹ یو آر پرووائڈنگ ٹو لنکڈن. یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل میں ہو رہا ہوں, بٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ہم جو اس میں ڈال رہے ہیں, جو کچھ بھی انفارمیشن ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ انفارمیشن اس کا الگورتھم جو ہے وہ اس کوئری کے ساتھ میچ کر رہا ہے جو کوئریز آ رہی ہیں. کوئی پیچھے سارا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, مشین لرننگ, ساری وہ چیزیں جو کہ علی ہرجی کر رہے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں اس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہیں.
اور LinkedIn ایک بہت ہی ڈائنامک قسم کا پیچھے اس کا سسٹم چل رہا ہے جو چیز اور پھر اوور دی ٹائم وہ ایوالو بھی ہو رہا ہے, بہت زیادہ ایوالو ہو رہا ہے. LinkedIn نے اسٹوریز ایڈ کر دی ہیں, LinkedIn نے ویڈیوز ایڈ کر دی ہے, LinkedIn لائیو ایڈ کر دیا, بہت اور سارے جو آصف صاحب کہہ رہے تھے بزنس کے حوالے جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جی جی سو ہم نے علی کا پوائنٹ ایڈریس کر لیا, ہم نے فہد کی جو بات کی تھی اس کو ہم نے ایک اسٹیپ آگے لے کے گئے کہ آپ پریمیم لیں, بٹ اس وقت لیں جب آپ نے اپنا پروفائل فکس کر لیا ہوگا, if you have something to sell, something to show off. تب اب آتے ہیں ہم طاہر جمال صاحب کی بات کے اوپر, جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے. وہ یہ ہے کہ B2B اور B2C اسپیس میں کیسے کام کر سکتے ہیں. جی دیکھیے ایک تو اسٹریٹجی کیا ہے ہماری, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم کیا چیز سیل کر رہے ہیں. سو کمپنی پروفائل پیج کریٹ کرنا از ون وے آف ڈوئنگ اٹ. دوسرا جو سوشل میڈیا پہ مسنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو کہ جس کو سمجھتے نہیں ہیں, when you build your community, you build trust and reliability. And once your community is out there and you build trust and reliability, people will come and people will seek that knowledge, that service that you offer. Exactly, yeah. میرے پاس, سو میں یہاں پہ بتاؤں, میرا پیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے, so I'm not using a premium account. And all my sales leads are coming through LinkedIn. Okay. ٹھیک ہے, and those sales leads are not coming from Canada only. I have clients from Switzerland, I have clients from Germany, I have clients from the US, I have clients from Dubai and Saudi Arabia. اچھا. So all of a sudden, جی میں دیکھ رہا تھا آپ کے اچھے خاصے more than 26,000 جی followers, close to 27,000 followers ہیں. اور کیونکہ میں ایک اسٹریٹجی اپلائی کر رہا ہوں آن LinkedIn اور اس اسٹریٹجی کے تحت میرا کام ہو رہا ہے, تو B2B اور B2C اسپیس کے اندر بھی آپ سو سیلز نیویگیٹر فار انسٹنس ایک ان کا ٹول ہے جو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں, اور اس میں بہت ڈیٹیل میں ہم جا سکتے ہیں, بٹ ظاہر ہے یہاں میں ٹائم اتنا پرمٹ نہیں کر رہا, بٹ اس کو ضرور دیکھیں. طاہر صاحب اگر آپ سیلز نیویگیٹر دیکھ رہے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہت کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی کمیونٹی کیسے بلڈ ہوئی ہے اور آپ نے کتنا ٹرسٹ, ریلیونس, ٹارگیٹنگ کو جو ہے وہ فوکس کیا ہے. میں ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. آپ چیزیں ڈائریکٹلی بھی بیچ سکتے ہیں, سو یو کین ایکچولی پٹ یور سروسز آؤٹ کہ دس از واٹ یو ڈو, اینڈ دا وے یو ڈو اٹ از بائی ایکچولی پٹنگ دوز سروسز ان ٹو یور ہیڈ لائن. اوکے. سو میرے خیال میں ہم نے ساری چیزیں ایڈریس کر لی. پوسٹ کووڈ کی بات کر رہے تھے طاہر صاحب, پوسٹ کووڈ پہ کوئکلی ہم بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم ادھر اس طرف جاتے ہیں. دیکھیں جو نارم سیٹ ہو گیا ہے نا, دس از دا نارم فار پوسٹ کووڈ انوائرمنٹ آلسو. یہ 75% یہی رہے گا. ٹھیک ہے نا. سو اب ایسا ہی ہے. سو کمپنیز ناؤ نو دیٹ پیپل کین ورک ریموٹلی and can be as efficient as they were and as productive as they were in the office. In fact, جب آپ گھر سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو you are putting in more efforts. ٹھیک ہے. It's good that you are in your pajamas and you're still working. You don't have to shave every day if you are not on in a Zoom meeting or whatever. اور آپ کے travel cost اور وہ ساری چیزیں بچ رہی ہیں, office کے expenses. Absolutely, وہ ساری چیزیں بچ رہی ہیں. Even so much so کہ مجھے پتا ہے میٹرو لنک میں سے مجھے پتہ چلا ہے ون آف مائی فرینڈس ورک ان میٹرو لنکس کہ ان کی کتنی زیادہ سیونگ ہو رہی ہے بائی پیپل ناٹ کمنگ ٹو آفس. جی. سو کمپنیز آر لوکنگ ایٹ سیونگس آلسو. سو یہ جو نارم ہے یہ سیٹ ہو گیا ہے. دس از گوئنگ ٹو اسٹے. اور ٹیکنالوجی ہماری اسٹرینتھن ہوتی رہے گی. HR کے لوگ جو ہیں وہ نئی میٹرکس ڈیفائن کر رہے ہیں, کر لی آلریڈی ڈیفائن, جیسے پروڈکٹیوٹی کی ہے, تو دس از گوئنگ ٹو اسٹے. زبردست. آپ نے بڑی وہ کیا کہتے ہیں سمندر کو آپ نے کوزے میں بند کر دیا. لیکن ہم تھوڑا سا کھول کر, کیونکہ یہ بہت ایکسپرٹ لوگ تھے جنہوں نے یہ کویسچن پوچھے, تو ہم نے چونکہ اپنے ویورز میں تمام طرح کے آڈینس کو ٹیک کیئر کرنا ہوتا ہے, تو اس حوالے سے میں نے بہت سمپل کویسچن بھی رکھے ہوئے ہیں. آلریڈی آپ نے, میرا پہلا کویسچن تھا کہ وائی لنکڈ ان اینڈ وائی ناٹ, آپ نے بتا دیا. خاص طور پر میں نے تو دیکھا ہے IT ورلڈ کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اف سم ون ڈونٹ ہیو اے لنکڈ ان پروفائل تو یہ ریکروٹر یہ سمجھتے ہیں کہ مائٹ بی ہی از ہائڈنگ سم تھنگ, اور یو ڈونٹ ایگزسٹ, اور یو ڈونٹ اور وہ آپ کو شاید آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہمیشہ رہتا ہے. تو مطلب اس فیلڈ کے حوالے سے تو یہ میری رائے ہے. اور بات ہو چکی ہوئی ہے کہ یوزلی آپ اس کو پروفیشنل نیٹ ورکنگ کے لیے اور ہیڈ ہنٹنگ کے لیے اور سوشل نیٹ ورکنگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور یوز آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. دیکھیں سو ہر ایک کا ایک اپنا آبجیکٹیو ہے.
اور وہ آبجیکٹیو کیا ہے یہ وہی بتا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. سو جب اف اینی بڈی یو نو پیپل کم ٹو می, اور جب میں ان کا اسائنمنٹ لیتا ہوں آپٹیمائزیشن کا, میری پہلی جو ان سے انٹریکشن ہوتی ہے اس کے اوپر وہ ایک گول سیٹنگ کی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی کہ واٹ از یور گول, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ, اور اس کے بیسس پہ ہم آگے کام کرتے ہیں. سو اف سمبڈی از یو نو سروسز, تو کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی لائر ہے, کوئی امیگریشن کنسلٹنٹ ہے, کوئی میری طرح کا لنکڈن پروفائل یا ریزیومے رائٹنگ کا بزنس کرتا ہے, یہ ساری وہ سروسز ہیں. کانٹینٹ رائٹرز ہیں جو سروسز کے اوپر کام کریں. اسی طرح جو جاب سیکرز ہیں ان کی ایک سرٹن ٹارگیٹنگ یا ان کی جو ایک طریقہ کار مختلف ہوگا. انفلوئنسرز کا طریقہ کار مختلف ہوگا. جی, میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا علیم صاحب کہ ہماری ایک بہت بڑی کمیونٹی وہ ہے جو کہ ظاہر تقریباً سارے لوگ امیگرینٹس ہیں جو کہ پوائنٹ سسٹم کے اوپر یوزلی آئے ہوتے ہیں یا اسپاؤزل اسپانسرشپس کے اوپر آئے ہوتے ہیں, اور یہ سب بہت ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں. جنرلی میں نے اب تک جتنے پروفائلس کیے ہیں دے آر آؤٹ, آئی مین دے کین ایزیلی یو نو آؤٹ رن اینی کمپٹیشن ان کینیڈا ایز فار ایز مائی نالج گوز. اس کے باوجود یہ سفر کرتے ہیں, بہت سیویئرلی سفر کرتے ہیں ان فائنڈنگ اے جاب اپرچونیٹی. جی, اور اس کے پیچھے ایک سائنس ہے جس کو یہ ایڈریس نہیں کرتے. جی, اور جب یہ ہم آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے تو ہمارے دماغ میں ایک بالکل ڈفرینٹ امپریشن ہوتا ہے, اور جب ہم یہاں پہنچتے ہیں تو ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ ٹائپ کی انوائرمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے, وچ از اے نیچرل فنومینا, وچ از اے ویری نارمل فنومینا. تو وہ کیا نہیں کرتے اس پہ میں بات کر کے کوئکلی ہم آگے لے کے چلتے ہیں, کیونکہ یہ ایک وائی لنکڈن کو ہمیں دوبارہ ایڈریس کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ ہے ہماری کمیونٹی کے لیے. سو جناب والا, ایک چیز تو یہ ہے کہ جب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے اور آپ مجھے اس کا جواب دیں. آپ ایک اشتہار دیکھتے ہیں اخبار میں, اور آپ یہ اشتہار دیکھتے ہیں کہ ایک کمپنی کو ایک سوشل میڈیا مینیجر چاہیے, جی, تو آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ سوال میں سے کیا مقصد ہے, اس ایڈورٹیزمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ جو جنرل مجھے ایک دم آپ کا سوال دیکھ کر خیال آیا کہ مائٹ بھی وہ اپنی سوشل میڈیا ویزیبلٹی بڑھانا چاہ رہے ہیں, مائٹ بھی وہ اپنا بزنس اس سے جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مائٹ بھی وہ اپنا کوئی برانڈنگ امیج بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں. یہ 2-3 چیزیں. ٹھیک ہے, زبردست, تھینک یو ویری مچ. دیکھیے اس کو اگر ہم وہی دریا کو کوزے میں بند کر لیں تو وہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک پرابلم ہے, جی, اور مجھے ایک سولوشن پرووائڈر چاہیے اس پرابلم کا, اور وہ سولوشن پرووائڈر کیونکہ وہ پرابلم سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو مجھے اس کے لیے سوشل میڈیا مینیجر چاہیے. ان اے نٹشل دس از واٹ این اے جاب ایڈورٹیزمنٹ should be decoded the way it should be decoded. جی, تو وہ ڈی کوڈ کر لیا آپ نے کہ جی مجھے ایک سولوشن چاہیے, سولوشن. سو اب آپ اس کو ریورس کریں, ریورس انجینئرنگ کریں. سو اف یو آر اے سولوشن پرووائڈر, جی, یو ول ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف ایز اے سولوشن پرووائڈر. ٹھیک ہے, میک سینس. تو آپ کے چانس, تو میں بہت سمپلیفائی کر رہا ہوں اس چیز کو. اب جب ہم وہاں سے یعنی چاہے پاکستان سے آ رہے ہوں, چاہے دبئی, سعودی عربیہ, قطر, جہاں سے بھی آ رہے ہوں, ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میرے پاس 15 سال کا ایکسپیرینس ہے ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ, فرض کیجیے, یا میرے پاس 15 سال کا ایکسپیرینس ہے ایز اے ٹیچر, میرے پاس 15 سال کا ایکسپیرینس ہے ISO 9000, یا میں وہ جو آپ کی پرانی وہ کچھ یاد کر رہا ہوں, 14001 انوائرمنٹل. سو اب آپ آپ پچ کر رہے ہیں ایک بالکل ڈفرینٹ انداز میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں میرے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے. Whereas when you speak to a Canadian employer, یا وہ Canadian employer سے میرا مقصد کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی کمیونٹی سے ہو سکتا ہے, ان کے دماغ میں وہ ریلیونس کبھی بھی نہیں بن سکتی سائیکولوجیکلی. سو آپ سعودی ارامکو میں کوئی صاحب کام کر رہے ہیں تو سعودی ارامکو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, بٹ یہاں کسی کو نہیں پتہ. سو یو ناٹ بلڈنگ دیٹ ریلیونس. دا ریلیونس ول کم اونلی اف یو ٹیل واٹ اسکلز یو ہیو. سو اف یو آر سوشل میڈیا مینیجر and you will have to explore your skills and you have to identify those skills. So ہمارا کلچرل ڈفرینس یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جو ہم وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں پہ کبھی اپنی اسکلس, سو اٹس آلریڈی گیون کہ جی آپ کے پاس یہ اسکلس ہوں گی تو آپ اس پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, رائٹ. سو ہمیں وہ اسکلس کو ریڈیفائن, سو ہمیں یو ہیو ٹو بلڈ اوور انوینٹری آف اسکلس کہ ہماری اسکلس. سو فار انسٹنس ہماری کمیونیکیشن اسکلس ہیں, وی کین رائٹ ویل, وی کین پریزنٹ ویل, وی کین بی آن ٹیلی ویژن, یو نو واٹ ایور. اکاؤنٹنگ کے اندر اگر کوئی اسپیشل سافٹ ویئر آپ یوز کر سکتے ہیں, دیز آر یور اسکلز. سو یو ہیو ٹو ہائی لائٹ دوز اسکلز. جب ہم یہ کر لیتے ہیں تو ایک اور چیز ہمارے پاس آتی ہے جسے لوگ مس کرتے ہیں, جس پہ شروع میں انویسٹ نہیں کرتے, وہ ہے ATS ریزیومے.
एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम फ्रेंडली रिज्यूमे. अच्छा, ज़रा इसको बताइएगा, ये बड़ा दिलचस्प. अब यहाँ पे ये मैं इसी वजह से आपको ये एक पैकेज बना रहा हूँ पूरा कि लोग क्यों डिफ़िकल्टीज होती हैं. जी जी. आपकी सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ये है कि यू लूज ऑल योर सोशल कैपिटल दैट यू हैड. ऑल दोज पीपल हु न्यू यू दैट यू आर एन एक्सपर्ट इन डूइंग थिंग्स, आई मीन वो सारी चीज़ें पीछे चली गई हैं. सो आप एक नए कंट्री में हैं, अनलेस यू डोंट अडॉप्ट द नॉर्म ऑफ दैट न्यू कंट्री, थिंग्स विल बी चैलेंजिंग. इवेंचुअली यू विल गेट इट, बट यू नो उसका जो एक पीरियड होता है उसका काफ़ी ज़्यादा होगा. सो ATS रिज्यूमे यहाँ पे ख़ास तौर पे नॉर्थ अमेरिका के अंदर आपके रिज्यूमे की जो सिफ्टिंग होती है या शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशन, बड़े रिक्रूटर्स और कंपनीज थ्रू एक सॉफ्टवेयर करते हैं जो कि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का, जो बेसिकली फोकसिंग ऑन सम कीवर्ड. सो आपके कीवर्ड्स अगर उस रिज्यूमे में नहीं है और उस तरह से नहीं है, आप जो भी हैं, आप जो मर्जी डिग्री है आपकी, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हमारे ज़्यादातर रिज्यूमे शुरू होते हैं आई हैव 15 years of experience. That 15 years of experience is irrelevant. अगर आप यहाँ पे देखें तो आप you are almost overqualified for any job. Exactly. ठीक है. So why do we say things which would overqualify us? ठीक है ना. So हमें उस पे target. So people don't invest into an ATS resume, although they have invested a lot of money in getting through their immigration program. They have come here and spent money, flight लेना, कपड़े खरीदना. So कपड़े खरीदने में पैसे लगा दिए, बट जो चीज़ आगे लेके जानी है उस पे नहीं लगाना. सो ATS रिज्यूमे. दूसरी चीज़ आपकी होती है आपका लिंक्डइन प्रोफाइल. तीसरी चीज़ आपकी होती है यू नो बिल्डिंग योर इंटरव्यू स्किल्स फॉर द लोकल मार्केट. ये 3 चीज़ें अगर आपके पास मिसिंग हैं, फाइंडिंग अ जॉब विल बी वेरी डिफिकल्ट. सो मैं उन लोगों को जो पाइपलाइन में बैठे हुए हैं, अभी पहुँचे नहीं है या सॉफ्ट लैंडिंग करके चले गए, उनको ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि इन 3 चीज़ों को फोकस करें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे. वेरी सिंपल. अब कोई अच्छा ये एक मैंने कूदे में बंद करने की कोशिश की. नहीं, आपने बहुत, बल्कि मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि मैंने जो जॉब सीकर्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको अलग अलग रखा और आपने तो ऑलरेडी उसको एड्रेस कर दिया, लेकिन मैं सवाल के साथ अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें तो सवाल मेरा ये था कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर होते हैं, जो करियर बिगनर्स होते हैं जस्ट आफ्टर फिनिशिंग देयर डिग्रीज़ या किसी इंटर्नशिप के बाद, या जो लोग एंड ऑफ करियर पर होते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, जो कोरोना आपने डिस्कस कर दिया, मैं पोस्ट कोविड कोरोना मैंने लिखा हुआ था, जो बिज़नेस को सर्च कर रहे होते हैं, और जो एम्प्लॉयर्स होते हैं. अगर आप 1 by 1 आपने कर दिया, अगर कुछ और आप ऐड करना चाहें तो ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं जो लिंक्डइन को यूज़ करते हैं. तो आप में से अगर इन 3-4 चीज़ों के अलावा कुछ ऐड करना चाहें कि उन्हें क्या फोकस करना चाहिए. ख़ास तौर पर हमारे एक और फेसबुक फॉलोअर है बसाम खान साहब, उन्होंने पूछा था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर चूँकि आते हैं तो वो लिंक्डइन को कैसे जॉब हंटिंग और नेटवर्किंग और बेसिकली टू सक्सीड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो आप इनमें से ज़ाहिर है सारे तो नहीं हो सकते, पोस्ट कोरोना से रिलेटेड आपने और पोस्ट कोविड आपने एड्रेस कर दिया है. अगर आप बिज़नेस और बिगनर्स और मिड करियर और एम्प्लॉयर्स का थोड़ा सा फोकस जो है ना, 1-2 पॉइंट ज़रूर शेयर कीजिए. सो इस सारे का जवाब बहुत आसान है. जी बताइए. जी और वो जवाब वो जवाब उसका ये बनेगा, या उसका वो आसान जवाब ये बनेगा कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल कितनी टारगेटेड है और कितनी रेलेवेंट है. ठीक है. डज नॉट रियली मैटर कि आप क्या हैं, आप किस लेवल के ऊपर हैं, डज नॉट मैटर. इससे नहीं फर्क पड़ता. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू बी आउट देयर. सही. ठीक है. अगर आपकी प्रोफाइल रेलेवेंट है, टारगेटेड है और ऑप्टिमाइज्ड है और आप एक्टिवली उसको लेके चलते हैं, तो फिर आपका वो टारगेट अचीव हो सकता है या आपका वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है. देखें, हमारे साउथ एशिया के अंदर ख़ास तौर पे अगर आप एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, उस बैंक अकाउंट को आप 6 महीने तक यूज़ नहीं करते तो वो बैंक अकाउंट आपका डॉर्मेंट हो जाता है. बहुत खूबसूरत बात की आपने. बिल्कुल. दिस इज़ द सेम कॉन्सेप्ट ऑन इन योर लिंक्डइन. बल्कि आपने मुझे भी कहा कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी अनअटेंडेड है, तो मैंने अब इतना कुछ सीख लिया है और मैंने इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए इतना कुछ पढ़ लिया है कि मुझे लग रहा है कि मैं जाते ही सबसे पहला काम ये करूँगा, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करूँ. यू आर मिसिंग ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी. ठीक है. सो अगर आप वहाँ नहीं मौजूद, सो आप उसको टारगेट करें, अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करें. रियली डज नॉट मैटर कि आप अभी यूनिवर्सिटी के अंदर है और निकलने वाले हैं या कॉलेज में हैं. यहाँ किसी को नहीं पता कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं.
اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے، یو آر آتھرائز ٹو ورک. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. سو ہمیں یہ شو کرنا ہے کہ آپ وہ سولوشن پرووائڈر ہیں جو لوگ ڈھونڈ رہے That's what ہیں. I'm looking. Yeah. ٹھیک ہے. سو اف یو کین ڈو دیٹ دین یور چانسز آر برائٹ. آلموسٹ آل دی میرے خیال میں تقریباً سارے لوگ وہ جا کے لنکڈ ان ڈھونڈتے ہیں. دوسری چیز بہت امپورٹنٹ یہ ہے ریکروٹر فرام دا جاب سیکرز پوائنٹ آف ویو، جو کہ بہت سارے لوگ ہمارے ہیں، وہ یہ ہے کہ کینیڈین مارکیٹ پرٹیکولرلی اینڈ نارتھ امریکہ ایز اے ہول از اے ریکروٹر ڈریون مارکیٹ. جی. So companies do not usually hire directly. They appoint a recruiter or they have recruiters who would hire for a company. ٹھیک ہے. شارٹ لسٹنگ، انیشیل انٹرویو، جو لیبر ورک ہے سارا وہ تو ایک وہ سب کر کے اور وہ ایک فائنل ان کو 2 یا 3 لوگ دے دیتے ہیں. سو انلیس وی ڈو ناٹ سیٹسفائی دی نیڈ آف اے ریکروٹر اور اس کی سرچ میں ہم اپیئر نہیں ہو رہے ہوں گے، ہمارے چانسز کم ہیں. ہمیں اگلے اسٹیج پر لے کر ہی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. سو ہم نے ریکروٹرس کے جاب سیکرز کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں بتا دیں. سو اٹس اے لاٹ آف ورک. سو ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کریئر کے کس لیول کے اوپر ہیں اور وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں یا مڈ کریئر پروفیشنلز ہیں یا سینئرز ہیں. اچھا اس میں ایک مس ہو گیا بزنس کے حوالے سے. جی وہ آصف صاحب نے بلکہ جی میں نے طاہر صاحب نے بھی پوچھا تھا اور آصف صاحب نے پوچھا تھا. میرے خیال میں نے اس کو ایڈریس اس طرح سے کیا تھا کہ ہم B2B اور B2C دونوں پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی کمیونٹی بلڈ کر کے اور اپنی ٹرسٹ بلڈ کر کے. سو فار انسٹنس اگر ایک اکاؤنٹنٹ ہے، سو میں نے یہاں پہ بلکہ طاہر صاحب اکاؤنٹنٹ ہیں، میں نے ابھی 2 اکاؤنٹنٹس کا اور دونوں اتفاق سے ایک صاحب جو ہے وہ مساگا میں بیسڈ ہیں اور ایک صاحب جو ہے وہ BC کے اندر بیسڈ ہیں. اچھا. ان کے ابھی پروفائلز بنائے، دونوں کے الگ الگ ٹارگیٹس تھے. سو دونوں کا الگ طرح سے کام کر کے دیا ہے اور ان کے فوکس ڈفرینٹ تھا اور ان کی ساری چیزیں ڈفرینٹ تھی. بٹ باٹم لائن اس کی یہ ہے کہ آل دیٹ ورکس بیکاز پیپل آر لوکنگ فار پیپل لائک یو اینڈ اف یو ڈو ناٹ اپیئر ان دیئر سرچ یو ڈونٹ ایگزسٹ. ایگزیکٹلی. بالکل. تو آپ کے نزدیک میں ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ نہیں کرتے جناب. وہ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں وہ بھی پیدا ہی نہیں ہوا. میں آپ کو ایک اپنا پرسنل انفارمیشن بتاؤں بہت زبردست جو میں ہی نہیں. جی جی. سو میں کیونکہ بہت سارے پولز کرتا رہتا ہوں اپنی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کرنے کے لیے کہ اس وقت پہ کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں. موسٹ آف دا پیپل ہو ریسپونڈیڈ ٹو مائی پول اباؤٹ جو میں نے کہا تھا آپ کے ویوز کتنے. آپ نے ہیلتھ چیک کا بھی ایک سوال مجھے بتایا تھا رکھا ہوا ہے، وہ میں یہاں ایڈریس کر رہا ہوں اس کو کہ آپ اپنی پروفائل کی ہیلتھ خود دیکھ لیں. سو ہم تک جب آئیں گے آپ، لیکن ابھی خود چیک کر لیں، اپنا تھرمامیٹر خود لگا کے دیکھ لیں کہ بخار ہے یا نہیں ہے. صحیح. موسٹ آف دا پیپل دیٹ آئیو کائنڈ آف جنہوں نے میری پول کا ریسپونڈ کیا، ان کی پروفائل ویوز جو تھے وہ بٹوین 100 and 300 تھے ان 3 months. سو 90 days کے اندر 100 to 300. میں اب کمپیریزن آپ کو صرف دے رہا ہوں کہ میرے پاس پیڈ اکاؤنٹ نہیں ہے اور میں کوئی بہت فیمس آدمی بھی نہیں ہوں. سو آئی ایم اے ویری ہمبل. یہ تو آپ بہت کثرے نفس سے نہیں، میری اس وقت پہ جو ایک لنکڈ ان پروفائل، میں آپ کو ریئلسٹک پکچر بتا رہا ہوں. سو میری جو پروفائل ویوز ہیں وہ اینی تھنگ بٹوین 9,000 to 12,000 رہتے ہیں 90 days. سو کمپیئر اٹ ود سم ون جس کے 1000 بھی ہوں فرض کیجیے. لیکن جنرلی اسپیکنگ 70% سے زیادہ لوگوں کے جو میں نے پول کیا تھا اس میں 100 سے 300 کے بیچ میں ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے 100 ویوز ہیں ایک مہینے میں اور میرے ایک مہینے کے اندر 3,000 یا 4,000 ویوز ہیں، کس کے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہے؟ میرے پاس زیادہ اپرچونیٹی ہے نا. ٹھیک ہے. سو آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ دیٹ از برنگنگ ویوز. بلکہ آپ نے اپنے فیس بک پوسٹ پر ایک لگایا بھی تھا، میں نے نوٹ بھی کیا وہ کہ بٹوین سپٹمبر 15 to September 22 آپ کے 1187 وہ سرچ اپیئرنس ہوگی. سرچ تھی، وہ سرچ اپیئرنس تھی. ایگزیکٹلی. تو وہ وہیں سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ آپ کا لنکڈ ان پروفائل کی جو ہیلتھ ہے وہ آپ سے پوچھا جائے کہ یہ آپ نے اتنی زبردست کیسے بنائی ہوئی ہے. جیسے فہد صاحب نے کہا تھا کہ سو میں جاب سرچ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. سرچنگ فار جاب از اے فل ٹائم جاب. جی. سو اگر آپ دن کے 8 گھنٹے نہیں لگا رہے جاب سرچ کرنے کے اندر تو یو مے گیٹ سم تھنگ بٹ یو آر ناٹ پٹنگ دا رائٹ ایفرٹس. جی. ٹھیک ہے. سو میں وہاں جا کے اس بات کو ختم کرتا ہوں. سو اٹس مائی جاب، دس از واٹ آئی ڈو، جس سے میری جو روزی مجھے آتی ہے، میری انکم جنریٹ ہوتی ہے. آئی انجوائے ڈوئنگ اٹ، آئی انجوائے کنیکٹنگ وتھ پیپل. آج صبح میں نے جو ہے ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کیا نارتھ کیرولائنا کے اندر. ایک خاتون تھی جنہوں نے اپنی کوچنگ بزنس شروع کیا ہے. اچھا. شی کنیکٹڈ ود می، لورا واکمین نام ہے ان کا. جی جی. اور آج میں نے ان کو ان کی کمپلیٹ کر کے آج میں ان کو 1 گھنٹے کی کوچنگ تھی ان کی، میں کوچنگ دے رہا تھا اینڈ شی واز سویٹنگ.
اچھا. She was literally sweating and she said, Hamad, you know, how would I do that? Like you are able to open eyes of the people. جی جو کہ میں نے اس کو بتایا, اور I try to keep it, you know, very focused. اگر میں وہ پورے 29 پوائنٹرز بتانا شروع کر دوں تو یو نو وہ لوگ پھر بالکل بھی نہیں کر سکیں گے. سو مجھے پتہ ہے کہ کتنا لوگ کر سکتے ہیں, تو اسی طرح سے میں لوگوں کو کوچ کرتا ہوں. تو آپ بار بار حماد ریفر کر رہے ہیں پوائنٹرز کی طرف, تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ایک آئیڈیل لنکڈ ان پروفائل ہوتا ہے, اس کے کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے؟ آئی تھنک ورڈ آئیڈیل کہنا, بات تو آپ وہی ہے کہ ٹارگیٹ اور ریلیونسی کیا ہے, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں ان جنرل ذرا لوگوں کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. سو میں دوبارہ اس طرف آتا ہوں کہ ہم آئیڈیل پروفائل کی بات یہاں شاید نہیں کر رہے ہیں, کیونکہ آئیڈیل پروفائل کو ڈسکرائب کرنا بہت مشکل کام ہے, اور آئیڈیل پروفائل از ویری سبجیکٹیو. کہ کس کی آئیڈیل پروفائل کس طرح کی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کی کسی اور طرح کا ٹارگیٹ ہو, میرا کسی اور طرح کا ٹارگیٹ ہو, آصف صاحب کا کوئی اور ٹارگیٹ ہو. اٹ از بیسکلی بیسڈ آن یور ٹارگیٹ. میں نے شروع میں کہا گول سیٹنگ, جی, واٹ ڈو وی وانٹ ٹو اچیو آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے مثال کے میں ایک بات چھوٹی سی مثال لے کے آگے چلتا ہوں آپ کے جاؤ گے. تو میرے کلائنٹ ہیں جو کہ ابھی کوئی 4-1 مہینے پہلے لینڈ ہوئے ہیں بٹوین کووڈ. ہی گاٹ کنیکٹڈ ود می, ہی اسپوک ٹو می, ہی امیجیٹلی سائنڈ اپ. اوکے. اور انہوں نے جو ہے وہ اس پہ جو کچھ بھی ہم نے کرنا تھا ساتھ ہم نے کیا, میری کوچنگ لے لی, اینڈ ہی از ورکنگ آن دس پروفائل. ابھی ہمیں 1 مہینہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے, اور ابھی پریزیڈنٹ چوائس سے ان کے پاس آلریڈی انٹرویو کال آ گئی. اچھا, زبردست. کل ان کا انٹرویو ہے, ہی کالڈ می اینڈ ہی سیڈ کہ میری کال آ گئی ہے. سو اینڈ لنکڈ ان ہی اس کا سورس بنا. آپ نے ان کے لنکڈ ان پروفائل کو بلڈ کیا, سورس لنکڈ ان بنا. وہ کس طرح, سو بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں, وہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا. سو لنکڈ ان سورس بنا, اور اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ چوائس سے ان کو, سو اٹس اے بگ آرگنائزیشن. یو نو اف ہی گیٹس اے جاب دین دیٹس اٹ, یو نو ہی از آن اے ٹریک. سو ہم آتے ہیں آپ کی سوال کی طرف, آئیڈیل پروفائل, اور کیا وہ کمپوننٹس ہیں جو ہمیں دیکھنے چاہیے. سو ایک تو یہ کہ آپ کو ہیلتھ چیک ضرور کرنا ہے. جی, میں نے بلکہ آپ کے, میں نے پہلے تو اپنا پروفائل نکالا, پھر میں نے اس کو واپس بند کر دیا فرینکلی اسپیکنگ. پھر میں نے آپ کے پروفائل کو دیکھا, اور آلریڈی جو میں جلدی سے کلیکٹ کر سکا 13 پوائنٹر تو مجھے اس میں نظر آئے. تو میں چاہوں گا کہ آپ 13 تو ضرور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. 13 شیئر کرنا بہت مشکل کام ہے علیم بھائی, کیونکہ اگین اٹینشن ٹائم اسپین. سو میں کی چیزیں بتا دیتا ہوں, جی جی, کہ اس پہ نظر رکھیں. باقی ظاہر ہے وہ خود بھی لرن کریں گے اگر خود سیلف لرنر ہیں, اور اگر پھر وہ اگر ہماری طرف آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اور مزید ڈیٹیل میں چیزیں بتائیں گے. بٹ ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں کچھ چند چیزیں ضرور شیئر کروں گا. آپ کی پروفائل کے اوپر ایک کور بینر آ رہا ہوتا ہے جو اکثر لوگ بلینک چھوڑ دیتے ہیں, بلو چھوڑ دیتے ہیں, اس کو بلو ہوتا ہے وہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لنکڈ ان نے آپ کو بینر کیوں پرووائڈ کیا ہے؟ اٹس اے فری اسپیس اویلیبل. آپ کا بینر کا مطلب یہ والا ایریا؟ جی جی, یہ جو بلو بینر اوپر آپ کی تصویر کے پیچھے. بلکہ میں چاہوں گا کہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کا بھی, چونکہ لوگ اس پروگرام کے توسط سے ضرور آپ کے اور میرے پروفائل پر جائیں گے, تو آپ کے کیا لاجک ہے, بینر کا کیا مطلب, کیا لاجک ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. اور میرا اگر آپ نے نہیں دیکھا, شاید میں نے ابھی نہیں دیکھا آپ کا. صحیح, ٹھیک ہے, چلے میں بھی وہ شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو پسند آیا. سو بینر از یور بل بورڈ, ٹریٹ دس ایز یور بل بورڈ. آپ کی ساری ایڈورٹیزمنٹ, دی بگیسٹ اسپیس دیٹ گیٹس یور آئی بالز از دا بینر. If somebody comes on your profile, آپ نے سرچ کیا, آپ پروفائل کے اوپر آئے, the biggest space that people can see is your banner. So if your banner is blank, you are not keeping the eyeballs جو آپ کے وزٹر کی, نمبر 1. ٹھیک ہے, so we have to design it in a way کہ وہ آپ کی آئی بال کو کیچ کرے. میرا جو ہے, میں بہت سارا ایکسپیریمنٹ کرتا رہتا ہوں. اس وقت اگر آپ کوئی جا کے میری پروفائل دیکھے گا تو اٹس اے بلیک بینر ود سم لائٹس کمنگ اپ. جی, سو یہ سائیکولوجیکلی میں اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوں کہ اس کو سائیکولوجیکلی اس کا ریفلیکشن کیا آتا ہے. یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز ہو گئی آپ کی پروفائل پکچر. سو اٹ ہیز ٹو بی اے پروفیشنل پروفائل پکچر لکنگ فارورڈ. یو نو, آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کے کسی کو دیکھ رہے ہو, آپ اسمائل کر رہے ہو, آپ اسٹریٹ. سو یہاں پہ ظاہر ہے مجھے بہت دیر ہو گئی تو میں کبھی تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہوں, بٹ یو نو اسٹریٹ. سو جو پوسچر ہے آپ کا, دیٹ ریئلی کاؤنٹس الاٹ. سو آپ کے پکچر کے بھی اسپیکس ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں, لنکڈ ان نے آلریڈی اس کی گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہوئی ہے. سو ا پکچر وچ از پروفیشنلی ڈن. آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اگر کسی کی ٹی شرٹ میں پکچر ہے, یو نو ڈپینڈنگ آن کہ وہ کیا کر رہا ہے, بٹ اے پروفیشنل پکچر مینس یو نو ایٹ لیسٹ یو نو بزنس کیجول میں ہونی چاہیے.
تو وہ پکچر ہو آپ کا بیک گراؤنڈ کیا. سو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیک گراؤنڈ بڑا خوبصورت آ رہا ہے, بٹ ان ایکچوئل فیکٹ ہمارا بیک گراؤنڈ سالڈ ہے. اس طرح میرے پکچر کے سو بیک گراؤنڈ سالڈ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اینی تھنگ ان یور بیک گراؤنڈ اور شیڈ ان یور بیک گراؤنڈ از اے ڈسٹریکشن psychologically. Very important. The third point is your headline. Your headline is the most searchable thing that you have on LinkedIn. آپ کی ہیڈ لائن کے اندر آپ نے اسٹیٹمنٹس لکھے ہوئے ہیں کہ آئی ایم اے پیشنیٹ کسٹمر سروس پروفیشنل. سو پیشنیٹ ہیز نو میننگ فار سرچ. کسٹمر سروس پروفیشنل از اے کی ورڈ. سو یور کی ورڈز آر ریئلی امپورٹنٹ. اب آپ نے شارٹ اسٹرنگس رکھنی ہے, لانگ اسٹرنگس رکھنی ہے, آل دیٹ از ٹو ٹیکنیکل, جو کہ اگر آپ دیکھیں اس پروگرام میں ٹھیک ہے وہ لمبا ہو جائے گا. پھر آپ کی اباؤٹ سمری ہے. یوزلی واٹ ہیپنس کہ لوگ جو ہیں اپنے ریزیومے میں سے کٹ اینڈ پیسٹ کر دیتے ہیں اباؤٹ سمری, وچ از دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو, بٹ از ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ کی اباؤٹ سمری کے اندر آپ کے پاس اپروکسیمیٹلی 2000 کریکٹرز ہونے چاہیے. اپروکسیمیٹلی 2000 کریکٹرز میں یو ہیو ٹو ٹیل اے اسٹوری. آپ کو اسٹوری کیسے بلڈ کرنی ہے اور ساری چیزیں نیچرلی اس کے لیے کانٹینٹ آرٹیکولیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے اندر کینیڈا کی مارکیٹ کے لیے پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں تو کچھ ایک چیزیں پوائنٹرز بہت امپورٹنٹ ہیں جو میں بھی بتا دوں. لیڈرشپ ویری امپورٹنٹ. یور ایبلٹی ٹو ورک ود پیپل, بیکاز ہم لوگ ایک ڈائیورسیفائڈ کنٹریز ہیں, ہماری ویزیبل مائنورٹیز ہیں, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہیں جو آپ کے ساتھ کام کری تھیں. چائنیز, اڈاپٹیبلٹی فیکٹر جو ہے وہ ایک جو ڈائیورسٹی اینڈ انکلوژن کا جو ورڈ یوز کیا سکتا ہے. آپ ہر کلچر کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہیں, تو وہ بہت ضروری ہے. ٹیم پلیئر آپ ہیں یا نہیں ہیں بہت امپورٹنٹ ہے یہاں کی مارکیٹ کے اندر آپ کو پچ کرنے کے لیے, اور آپ کیسے چیزوں کو آرٹیکولیٹ. سو ہاؤ کریٹو یو آر, ہاؤ یو آرٹیکولیٹ تھنگس. یہ ساری چیزیں آپ کے کانٹینٹ سے پتہ چلتی ہیں, بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے کی ورڈس کی امبیڈنگ اس پورے کانٹینٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کے بعد پھر آپ آتے ہیں جو ایک لاسٹ چیز جو ایک میں سمجھے, پھر اگین جو آپ بار بار بڑھے طریقے کو کوزے بند کرنا, دیٹ از یور کانٹینٹ اسٹریٹجی. واٹ ڈو یو شیئر آن یور ایز یور کانٹینٹ, دیٹ ہیز گاٹ ہائی ویٹیج. سو یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, آؤٹ آف 29 کمپوننٹس یہ اس کی سب سے ہائی ویٹیج ہے آپ کی لنکڈن پروفائل کو بہتر کرنے کے لیے, زیادہ ویزیبل کرنے کے لیے, اور آپ کے چانسز آف اپیئرنگ ان لنکڈن سرچ کو انکریز کرنے کے لیے. اچھا, آپ نے ابھی کی ورڈس کی بات کی, تو کیا لنکڈن پر جیسے آپ ریزمے کے اندر جیسے آپ نے وہ ATS کی بات کی کہ کوئی سافٹ ویئر ڈریون شارٹ لسٹ کیے جاتے ہیں, تو کیا اس میں بھی کوئی کی ورڈس کی اہمیت ہوتی ہے؟ بالکل, کی ورڈس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. سو وہ کی ورڈس مینلی آپ کے پروفیشن سے ڈرا ہوتے ہیں یا جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. سو میں ابھی اکتوبر کے اندر, سو لنکڈن پیریوڈیکلی ڈیٹا ریلیز کرتا رہتا ہے, بٹ اگین کیونکہ میری یہ پروفیشن ہے اس لیے میں اس کو زیادہ کلوزلی دیکھتا ہوں. کچھ لوگوں کے لیے شاید اتنا میننگ فل نہیں ہوگا, بٹ تھنک اباؤٹ اٹ کہ آج کے دور میں جب آپ آن لائن بہت سارے کام چلے گئے ہیں یا ورکنگ فرام ہوم چلی گئی ہے, اگر آپ اپنے لنکڈن میں کہیں مینشن کرتے ہیں کہ یو ہیو ایکسپرٹیز آف ورکنگ فرام ہوم, یو آر ہائیلی پروڈکٹیو وائل ورکنگ فرام ہوم, واٹ ڈو یو تھنک کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, آپ آل آف اے سڈن ایک ایسی چیز کو ایڈریس کر رہے ہیں جو باقی لوگ ایڈریس نہیں کر رہے. ایگزیکٹلی, اور مے بی ڈیمانڈ آف دی ٹائم بھی ہے اس وقت کا ڈیمانڈ ہے, بٹ ہارڈلی اینی بڈی مینشنز اٹ. اوکے, سو اف یو ڈو دیٹ از گریٹ کی ورڈ ٹو مینشن. مگر اس کے علاوہ میں جو چیز میرے سامنے ابھی ہیں, انہوں نے 20 کیے تھے, میں آپ کو 3-4 بتا دیتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ ویری امپورٹنٹ, پروجیکٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ پلاننگ بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ بائی دا وے پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے PMP کیا ہوا ہو. میں نے ساری زندگی پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کی ہے 12 کنٹریز کے اندر, بٹ آئی ایم ناٹ اے PMP. اور میرا بھی ایسا ایکسپیرینس. PMP ضروری نہیں ہے. سیلس مینجمنٹ, فائنینشیل رپورٹنگ, بزنس انالیسز, ٹیم بلڈنگ, کیشیئرنگ ویری امپورٹنٹ, اور انفارمیشن کلیکشن یا گیدرنگ وچ مینس کسٹمر سروس کائنڈ آف تھنگ. سو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہائی ڈیمانڈ ہیں ایز فار ایز لنکڈن کی انفارمیشن. سو یہ تو سافٹ اسکلز ہیں. جی, تو کیا کوئی ایسی ڈیمانڈس بھی ہیں جو اسکل اورینٹیڈ ہوں؟ جی, سو وہ لنکڈن نے جناب ابھی وہی اکتوبر کے اندر ڈیٹا ریلیز کیا تھا جس کے اندر ٹاپ
10 جابس جو کہ ہائیلی ٹرینڈنگ جابس تھیں. اچھا نا اب سوال یہ ہے کہ وہ جابس جو ہیں وہ ایک اوور آرچنگ انہوں نے ظاہرہ دیا ہے اس کا, اس کے بیچ میں پھر بہت ساری جابس نکلتی ہیں جو کہ پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں. سو فار انسٹنس سافٹ ویئر کی جو جابس ہیں, سافٹ ویئر کی جاب ہمیشہ رہیں گی, بٹ سافٹ ویئر کے نیچے بہت ساری چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے. سو سافٹ ویئر ریلیٹڈ. پروجیکٹ مینیجر از دا سیکنڈ کیٹیگری. تھرڈ از ٹیچر. سو ٹیچر پیپل ٹیچنگ آن لائن, کوچنگ آن لائن. ایگزیکٹلی. سیلس پرسن از نمبر 4. کسٹمر سروس نمبر 3. اکاؤنٹنٹ اور اکاؤنٹنٹ ریلیٹڈ جابس نمبر 4. تو طاہر صاحب کی ڈیمانڈ مارکیٹ کے اندر پائی جاتی ہے. جی بالکل ہے, اور یہ ہمیشہ رہے گی. نرسز, گرافک ڈیزائنر اینڈ بزنس اینالسٹ, یہ وہ کیٹیگریز ہیں کرونالوجیکل آرڈر میں جو لنکڈ ان نے دی ہیں ابھی ریسنٹلی, یہ اکتوبر کے اندر. جی اکتوبر میں بالکل. اور اس کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جو ہے وہ 3 جو ہے وہ امپلائرس کا نام بھی لینا چاہوں گا جو اگین انہوں نے بتایا کہ جو کہ اس وقت کافی زیادہ ہائرنگ کر رہے ہیں. اس میں امیزون, وہ وی آل نو کہ امیزون جو ہے وہ کمپلیٹلی گوئنگ کریزی ود ہائرنگ اینڈ سیلز آر انکریزنگ ٹرمنڈسلی. اور ریئرسن یونیورسٹی بائی دا وے از ہائرنگ, آئی ڈونٹ نو کہ کس اس میں کر رہے ہیں, بٹ دس از دا ڈیٹا دیٹ یونیورسٹی آف ٹورانٹو از ہائرنگ میسively. CIBC and RBC are hiring massively. اور بائی دا وے جب بھی ایسا دور آتا ہے جو کہ ابھی آیا ہوا ہے تو بہت ساری جابس فارغ بھی ہوتی ہیں. سو بہت سارے لوگ جو ہے جاب لیس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ انلیس دے ڈونٹ ری اسکل دیم سیلز. تو ہاں وہی آگے بات نہیں جائے گی. تو آپ کیا ان کو مشورہ دیں گے ری اسکل کے حوالے سے کہ آیا جو آپ نے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں وہ اس کے اندر آپ خود کو بلڈ کرنے کی کوشش کریں؟ بہت سمپل مثال ایک دیتا ہوں میں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئی تھنک لوگوں کی اپنی آرٹیکولیشن ہے. کیا ایک ٹیچر کسٹمر سروس کا کام نہیں کر سکتا؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. واٹ یو نیڈ از کمیونیکیشن اسکلز. اوکے, سو یو ہیو ٹو ری انوینٹ یور سیلف according to a situation. You probably have to learn something. So watch some TED videos, some other sources. LinkedIn کے اوپر ہزاروں کے حساب سے کورسز اویلیبل ہیں. اگر ہم وہ کچھ اس میں سے پک کر لیں, build our skills. ایک دفعہ ہمارے پاس تھوڑی سی اس کی جو ٹرمنالوجی, جو جارگنس یوز ہوتے ہیں, ٹرمنالوجیز کی ہم نالج بلڈ کر لیتے ہیں, ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کو بیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. زبردست. ہمارا صاحب جو میں آپ کا پروفائل دیکھ رہا تھا, آپ ظاہر ہے ہائرنگ سے بھی وابستہ رہے ہوں گے یا پارٹ تو ضرور رہے ہوں گے, تو امپلائرز کا کیا فوکس ہوتا ہے یا اس لمحے ان کا کیا فوکس ہو سکتا ہے؟ صرف ایک ہی فوکس ہوتا ہے جی, وہ ہوتا ہے سولوشن پرووائڈر. اوکے, دیٹس اٹ. If you are a solution, I mean they're looking for solution provider. I mean, you have to present yourself as a solution provider. تو پاکستان کی طرح نہیں ہے, جیسے پاکستان کے اندر جابس بیسیکلی ایسی ہوتی ہیں, لوگ ہائر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ خود ہی اوور دی ٹائم یہ سیکھ جائے گا, اور شاید وہ سیکھ بھی جاتے ہیں, اور اس اسٹریٹجی میں, اس طرح کی انوائرمنٹ میں شاید وہ ٹھیک بھی اسٹریٹجی ہو, لیکن یہاں پر لوگ کوئک, بیکاز فاسٹ پیسڈ لائف اسٹائل ہے یہاں پر, تو لوگ کوئکلی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی بھی پرابلم کا سلوشن چاہیے, بیکاز موسٹلی جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر رن کر رہا ہوتا ہے اکانومی کو. تو انہیں اگر مجھے کوئی نیڈ ہے اور وہ کوئی نیڈ فلفل کر دے, رادر کہ کوئی نیڈ کے اوپر مجھے کہانیاں سناتا رہے, تو میں اس کی بجائے اس کو جو مجھے رائٹ اوے سولوشن دے گا اس کو زیادہ پریفر کروں گا. ایگزیکٹلی, جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا, وہیں پر از دیر اینی تھنگ ایلس دیٹ یو وانٹ ٹو شیئر آن B2B مارکیٹنگ ورسز LinkedIn؟ دیکھیں B2B از اے بگ مارکیٹ, بہت بڑی مارکیٹ ہے, اور LinkedIn کے اوپر بہت B2B اور B2C کام ہوتا ہے. میرے خیال میں اس پہ آپ چاہیں تو ہم فیوچر میں کوئی پروگرام کر لیں گے, بٹ اس کے اوپر بہت ساری انفارمیشن ہے. مطلب دیکھیں ٹارگیٹنگ اینڈ ریلیونس, میں نے اپنی مثال دی, میں نے اپنا سارا بزنس ابھی تک جو میں کام کر رہا ہوں یہ میں نے بلڈ ہی LinkedIn کے اوپر کیا ہے. اچھا, میں فیس بک بہت کم یوز کرتا ہوں اب, پہلے میں فیس بک بہت یوز کرتا تھا. میں ٹویٹر کا بہت ارلی یوزر ہوں, میں ٹویٹر اب اتنا یوز نہیں کرتا. میرا فوکس LinkedIn ہے. صحیح. اینڈ دیٹ LinkedIn از برنگنگ می کلائنٹس. سو جب میرے پاس آ سکتے ہیں تو کسی کے پاس بھی آ سکتے ہیں. آپ کو ایک اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اوکے, سو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ساری چیزیں دیکھ لیں. اب کیا ٹپیکل اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں فار دی جاب سیکرز؟ آپ نے ایڈریس کیا ہی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں 1 2 3 یا کوئی 2 جو ہائیلی ڈیزائربل ہوتے ہیں. نہیں, میں آئی تھنک میں ریپیٹ کروں گا اس چیز کو. دیکھیے وہی جو آپ نے ریلیونسی اور ٹارگیٹ. جی, میں ساری زندگی جو ہے نا لائف کو سمپلیفائی کرنے کا
میرا اسٹائل رہا ہے کہ میں کمپلیکس جو تھیوریز ہیں ان کو کس طرح سمپلیفائی کر سکتے ہیں. تو فار انسٹنس ایک تھیوری لوگ بہت بات کرتے ہیں, بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہ ہے اسٹریٹجی. جی ٹھیک ہے, آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں. اسٹریٹجی کا مطلب کیا ہے؟ اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے, ایک اینڈ گول ہوتا ہے. ایکشن پلان, اسٹارٹنگ پوائنٹ اینڈ گول. اگر آپ کو یہ چیزیں پتہ ہیں تو بیچ میں جو کچھ بھی آپ نے اس اینڈ گول تک پہنچنے کے لیے کرنا ہے, دیٹ از یور اسٹریٹجی. ایز سمپل ایز دیٹ. ایگزیکٹلی. سو آپ کی جاب سرچ اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. تو جاب سرچ ڈائنامکس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی جاب سرچ اسٹریٹجی کو ڈیفائن کرنے کے لیے. میں نے بیان جیسے گزارش کی آپ لوگوں سے کہ ہماری جاب مارکیٹ یہاں پہ کینیڈین جاب مارکیٹ جو ہے وہ ریکروٹر ڈریون مارکیٹ ہے. تو ہمیں ریکروٹر ڈریون مارکیٹ کے حساب سے کام کرنا ہے, وچ مینس کہ واٹ وی نیڈ, کہ ہمیں اب تو ایک تو انوینٹری آف آور اسکلس کیا ہے, ہماری اسکل سیٹ کیا ہے. دیٹس ریئلی امپورٹنٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے اسکلس ہم بیچ کیا رہے ہیں. ہم ایکسپیرینس نہیں بیچ سکتے. آئی مین آئی ایم سوری ٹو سے میں 32-33 ایئرس کے ایکسپیرینس کے بعد, گلوبل ایکسپیرینس کے بعد آیا ہوں. جتنی چیزیں آپ اور ایون تو میں حماد بھائی سوری ٹو انٹرپٹ یو, میں تو سمجھتا ہوں یہاں ڈگریز بھی نہیں بکتی, کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی کوئی نہیں پوچھتا. سولوشن پرووائڈر, کیونکہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے اور لوگ کوئکلی سولوشن چاہ رہے ہوتے ہیں. جی جی. سو آپ کی اسٹریٹجی کا حصہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کی اسکل سیٹ ڈیفائن کریں آپ, اینڈ ریئلی ورک ہارڈ آن یور اسکل سیٹ. دین اوکے, بیکاز دیٹ میکس یو مور کمپیٹیٹیو ان دا مارکیٹ پلیس. Your experience does not make you competitive. Once you have worked here for 5-6 years, then of course that also makes a lot of difference. But at the moment when the immigrants come in, ان کے لیے شاید وہ اتنا یوزفل نہیں ہے. The other thing is invest in your ATS CV. یہ ساری انویسٹمنٹ کو بہت زیادہ نہیں ہے. جی جی. آپ نے $25,000 آلریڈی لگائے ہوتے ہیں, اسپینڈ another $1,000. اچھا, میں آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ ایک ایسٹیمیٹڈ پرائز ٹو امپروو دیئر لنکڈ ان پروفائل اگر کیا ہو سکتا ہے, کہاں سے کہاں تک رینج کر سکتا ہے؟ رینج سو اگر آپ نے واقعی سیریس کام کرانا ہے تو یو آر لوکنگ ایٹ اینی تھنگ اسٹارٹنگ ود $400 گوئنگ اپ ٹو $600-700 اینڈ اٹس نتھنگ. آپ نے آلریڈی $30,000-40,000 لگا دیے نا. ایگزیکٹلی. اور آپ جتنی دیر گھر پہ بیٹھے رہیں گے اور اس اسٹریٹجی کو فالو نہیں کریں گے اور سروائیول جابس کریں گے, یو ول اونلی گیٹ فرسٹریٹڈ. ایگزیکٹلی ایگری. سو اس کو ایڈریس کر لیں. ATS ریزیومے کاسٹ اینی تھنگ بٹوین $300-400, اور اس میں آپ کو وہ کوچنگ وغیرہ بھی مل جاتی ہے. سو آپ $1,000 سمجھ لیں کہ $1,000 میں آپ ایٹ لیسٹ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنی ٹارگیٹنگ بہتر کر سکیں. جی جی. کیونکہ جتنے لوگ بھی آتے ہیں وہ ہائیلی اسکلڈ ہوتے ہیں ود ماسٹر ڈگریز, اور ایکسپیرینس چلیں ہم نہیں بات کرتے, ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے, تو وہ ایٹ لیسٹ 50-60K پلس جاب رادر کہ وہ جسٹ واک اراؤنڈ کرتے رہیں اراؤنڈ سروائیول جابس, اس سے نکل کے اگر اس پر چلے جائیں تو اس کے مقابلے میں اگر آپ ریٹ آن انویسٹمنٹ دیکھیں تو از نتھنگ. میرے کلائنٹ تھے $400 کی تو سر ہم کافی پی جاتے ہیں. صحیح ہے. میرے کلائنٹ تھے وہ لمپس گریجویٹ. جی جی. ون آف دا موسٹ ایکسپینسو بزنس اسکولز ان پاکستان. جی جی, آئی نو. ویری کوالیفائڈ, کیم ہیئر اینڈ ہی واز اسٹل سفرنگ. اور وہ لنکڈ ان وغیرہ کا کام کے ساری چیزیں, اینڈ تھرو لنکڈ ان نیٹ ورک ہی گاٹ اے جاب. اور ان کی ڈیزائر تھی 60,000 کی, ہی گاٹ مور دین واٹ ہی ڈیزائر. ٹھیک ہے نا. سو اب سوال یہ کہ وہ ایک پروسیس تھا جس میں وہ گئے اور ساری چیزیں. میں یہ کلیم نہیں کرتا, میں صرف یہ کہ اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا, بٹ اف وی ڈونٹ ڈو دس دین اس طرح سے یہ کہ اگر آپ بیمار ہیں اور دوا نہ کھائیں تو ایونچولی کبھی نہ کبھی آپ ٹھیک شاید ہو بھی جائیں. ایگزیکٹلی. بٹ دوا کھائیں گے آپ تو دیٹ از یور اسٹریٹجی. یہ بیسیکلی ریزلٹ اورینٹیڈ اسٹریٹجی. آپ نے کرنا ہے, یہاں رہنا ہے تو یہ کچھ چیزیں کرنی ہوں گی. آپ نے انشورنس لینی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے گاڑی چلا ہی نہیں سکتے اس کے بغیر. سو اچھا, یہ تو آپ نے جاب سیکرز کے لیے, تو ایسی اسٹریٹجیز بھی ہو سکتی ہیں, اور میں اس سوال میں بڑا انٹرسٹیڈ ہوں, ہاؤ ٹو جنریٹ یور بزنس لیڈس. بزنس لیڈ جنریٹ کرنے کا ایک تو دیکھیں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آپ کمیونٹی بلڈ کریں اور اس کے اراؤنڈ آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے جو ہے لوگوں, سو آپ کے اراؤنڈ دیکھیں کمیونٹی وہی بلڈ ہوگی جس کو نیڈ ہوگی. جی ٹھیک ہے. جس نے امیگریشن کے متعلق انفارمیشن لینی ہے وہی آپ کے پاس آئے گا. جس نے اکاؤنٹنٹ کو ڈھونڈنا ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, وہ اکاؤنٹنٹ کے پاس جائے گا. سو دیٹس ہاؤ یو, جو میں ٹارگیٹنگ اینڈ ریلیونس کی بات کر رہا ہوں, this is what I mean. So you build your community, build the trust of the community, and then people start asking questions اور آپ سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. اور this is how slowly you kind of start getting leads.
اس میں ایک چیز میں بڑا کلیئر کر دوں, ڈو ناٹ ایکسپیکٹ, جہاں تک بزنس لیڈ کی بات ہے اور ایون سو فار ایز کہ اگر آپ کی پروفائل ویک ہے اور گریجولی بلڈ کر رہی ہے, جی, کہ ڈو ناٹ ایکسپیکٹ این ایکسپونینشیل رزلٹ. ایکسپونینشیل گروتھ نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں, اٹ از این انکریمنٹل پروسیس, بٹ یو ہیو ٹو اسٹے دیئر, یو ہیو ٹو بی دیئر. ٹھیک ہے, گریجولی آپ کو اس کا رزلٹ ملنا شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں لنکڈ ان بہت بورنگ ہے. اٹس بورنگ بیکاز یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو یوز اٹ. ایگزیکٹلی, یو ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو ود دس ٹول. سو میں بھی ایک سعودی کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں, وہ بہت سوالات تھے اس کے, ساری چیزوں کے. ود ان لاسٹ 1 week اس کو کچھ ایسا رزلٹ ملا ہے جو کہ وہ مجھے بتا نہیں رہا ہے, بٹ ہی از ویری ایکسائٹیڈ. اچھا. سو آج اس نے مجھ سے 1 گھنٹے کال پہ بات کی اور وی ور کائنڈ آف ڈیفائننگ سم مور اسٹریٹجیز آن دیٹ, بٹ ہی مسٹ ہیو گاٹ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ وچ از ریئلی ایکسائٹنگ ہم. زبردست. سو وچ آئی ڈونٹ نو بیکاز ہی ڈڈ ناٹ شیئر اٹ ود می, بٹ آئی کوڈ فیل فرام دی ایکسائٹمنٹ کہ اس ایک اگر آپ کے ہفتے ساتھ شیئر کریں تو اگلے کسی پروگرام میں بتائیں گے بالکل ان کو, ہاں بتائیں کہ ایسا کیا تھا جو آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر بھی نہیں کیا, لیکن ایون دین ہی واز ویری ایکسائٹیڈ. ہاں وہ ہوتا ہے نا کچھ ایسی چیز. ایگزیکٹلی. تو چلیں حماد صاحب, بہت ہی اچھی آپ کے ساتھ ڈسکشن رہی ہے, اور میں ایسا ہی, بلکہ یہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ڈیٹیل میں ہم چلے گئے. اور آج کے دن کا آخری سوال بھی یہ ہو سکتا ہے اگر درمیان میں کوئی کال نہ آ گئی اور ہماری ٹیکنیکل ٹیم نے کہا کہ آپ جاری رکھیں, بیکاز سم ٹائم دے گیو اس لیڈ کے بہت زیادہ ویورز ہیں, تو آپ اس کو جاری رکھیں. 2 گھنٹے ہو گئے نا, میرا حلق بھی سوکھ گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور مجھے 1.5 گھنٹہ ڈرائیو بھی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. تو بس آخری کویسچن یہ ہے کہ وٹ وی شوڈ ڈو اینڈ وٹ ناٹ. آخری آپ 3 چیزیں کیا نہیں کرنی چاہیے سے, یہ بھی میں نے 3 کہا ہے, آپ زیادہ بھی اور کم بھی بتا سکتے ہیں, اور کیا ہمیں ضرور کرنی چاہیے پروگرام کلوز ہونے سے پہلے, ضرور یہ شیئر کیجیے پلیز. دیکھیے میرے خیال میں بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم کینیڈا میں آتے ہیں, اور موسٹ آف دا پیپل آر کمنگ ہیئر ایز جو کہ پروفیشنلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں, سو ان کو اپنا نیٹ ورک بلڈ کرنا چاہیے. اور نیٹ ورک بلڈ کرنے کا اس وقت کووڈ سچویشن میں جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کسی طریقے سے ورچولی اپنے نیٹ ورک کو بلڈ کریں, بیکاز پیپل آر ناٹ میٹنگ فزیکلی, اور کافی میٹنگز اور ساری چیزیں ہوتی تھی جو کہ نہیں ہو رہی ہیں. اس طریقے سوشل ایونٹس بھی سارے آن لائن چلے گئے ہیں. جی. سو اگر آپ کی پروفائل اچھی ہے اور آپ نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, یو اسٹارٹ گیٹنگ پیپل. میں نے ابھی سیٹرڈے کو ایک کیریئر ایکسپو کے اندر جا کے 10 منٹ کی پریزنٹیشن کی تھی, اس سے مجھے 3 لیڈس جنریٹ ہوئی ہیں. ویری سمپل, وچ مینس آئی چارج $400 for optimization, which means I made $1,200 in 10 minutes. Very simple. زبردست. ٹھیک ہے, ہر ایک نہیں کر سکتا because I've invested time and energy اور میری اسٹریٹجی. So have a strategy. آپ کا کوئی اینڈ گول کیا ہے, دوسرا آپ اس کے اینڈ گول کو کیسے اچیو کریں گے, اس کے ایک پلان. سو یہ تو آپ نے, سو اگر آپ کا اینڈ گول یہ ہے کہ آپ نے نیٹ ورک بلڈ کرنا ہے, گریجولی اس نیٹ ورک کی وجہ سے آپ نے اپنی سکسیس کو ڈیفائن کرنا ہے, تو اس کے لیے پھر وہ ساری چیزیں جو کہ ہم آلریڈی اس پورے 2 گھنٹے میں ڈسکس کر چکے ہیں. کیا نہیں کرنا, جی, ویری امپورٹنٹ. ڈو ناٹ پوسٹ اینی تھنگ وچ از ناٹ ریلیونٹ ٹو یور پروفیشن. زبردست. جسٹ ون تھنگ, ڈو ناٹ کنفیوز LinkedIn's algorithm. Post only things that are relevant to your profession. That's it. زبردست. حماد صاحب بہت زیادہ شکریہ آپ کا, بڑا مزہ آیا, میں نے خود بہت زیادہ لرن کیا, اور آپ بھی میں نے دیکھا کہ ایون دو آپ نے مجھے بھی انٹرویو کیا, مجھے بڑا مزہ آیا اس اسپیکٹ کا بھی. اور آنے والے دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے ریسپانس میں جو ہمیں فیڈ بیک آتا ہے, جو کویسچن آتے ہیں, کامنٹس آتے ہیں, اس کے اوپر جیسے بہت ساری چیزیں میں ڈیٹیل میں جانا چاہتا تھا, آپ بھی, لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ظاہر ہے یہ ایک سمندر ہے لنکڈ ان, جیسے آپ نے بتایا, اور آپ اس کو اس چھوٹے سے پروگرام کے اندر آلریڈی ہم اپنی اس لمٹ سے آگے ہوئے ہیں, اس کو کور نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے کویسچن میرے ذہن میں آئے, میں نے خود کو رکھے, شاید ہم جو کویسچن ہم سے پوچھے گئے ان کو بھی شاید پورا نہ ایڈریس کر سکے ہوں, لیکن میں سجیسٹ کروں گا تمام ویورز کو کہ وہ میرے فیس بک کے اوپر یا کمیونٹی ٹی وی کے فیس بک کے اوپر, ہمارے فون نمبرز کے اوپر, ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر, ہمارے ای میل کے اوپر اپنے کامنٹس اور کویسچن بھیجتے رہیں. ہم یقیناً حماد صاحب کو اگلے کسی پروگرام کے اندر
زیادہ کسی ایک ٹاپک کے فردر ڈیٹیلز کے اوپر جانے کی کوشش کریں گے. بزنس لے لیں یا جاب سیکرز کے حوالے سے لے لیں یا کسی خاص کمیونٹی سیگمنٹس کو کیا ایشوز ہوتے ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف ایریاز میرے ذہن میں آئے. تو ابھی تک اور آج تک کے تمام کویسچنز کے لیے آپ کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ. حماد صاحب کا ایک بار بہت شکریہ. آپ کو بہت دور جانا ہے اس لیے ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اور آپ ہمارے اسٹوڈیو کے نمبر 9058236039 اور 2899907580 میرے پرسنل نمبر پر اور کمیونٹی ٹی وی کے ای میل communitytv20@gmail.com کے اوپر اپنے آراء اور کویسچن ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ٹو میک اندر پروگرام لائک دس. بہت شکریہ. چلیں ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. اگلے ہفتے تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.